اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے فضیلت توبہ پروگرام لے کے حاضر ہوں اور ہمارے ساتھ اسپیشل گیسٹ جو آسٹریلیا سے آئے ہیں مولانا سید ابوالقاسم رضوی صاحب اور مولانا سید قلب آباد رضوی صاحب اس پروگرام میں شامل رہیں گے۔ آپ اپنے سوالات کے تھرو اس پروگرام میں شامل ہوئیے گا اور آپ کے جو سوالات ہوں انشاءاللہ مولانا سے پوچھیے گا۔ السلام علیکم مولانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حیاکم اللہ انشاءاللہ، عززکم اللہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا، آپ اتنی دور سے اسپیشل ریکویسٹ پہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے تاکہ ناظرین آپ سے زیادہ استفادہ اٹھائیں۔ اور مولانا صاحب آپ بھی بہت بہت شکریہ، پروگرام میں آپ نے اسپیشل ٹائم دیا ہمارے لیے۔ کی محبتیں خدا قبول کریں انشاءاللہ۔ مولانا جو اب جیسے کہ رمضان ختم ہونے میں 1-2 دن رہ گئے ہیں اور انسان کوشش کرتا ہے اس ماہ رمضان میں کہ انسان کی عبادتیں قبول ہوں، انسان زیادہ زیادہ استغفار کر کے اپنے گناہ معاف کرا لے، اور یہ جو اس کا جو بیسٹ طریقہ ہے، افضل طریقہ و فضیلت کہ کس طریقے سے انسان کو جو ہے استغفار کرنی چاہیے، عبادتوں کو انجام دینا چاہیے تاکہ وہ عبادتیں بھی قبول ہوں، اور کس طریقے سے انسان اپنے گناہ معاف کرائے۔ جو معصومین علیہ السلام نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ اپنے گناہ اور استغفار کرنے کا، میں چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے آپ بیان فرمائیں تاکہ ہم زیادہ زیادہ آپ سے استفادہ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، اپنے رب سے رابطے کا مہینہ ہے، اور کریم کا اتنا بڑا احسان ہے کہ کوئی 1 یا 2 گھنٹہ یا 1 دن یا 2 دن نہیں، پورا مہینہ عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ آواز خود دے رہا ہے کہ آؤ توبہ کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرما رہا ہے کہ انی لغفار لمن تاب، میں معاف کرنے والا نہیں، غفار، بہت زیادہ معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا۔ اسی لفظ سے تو استغفار ہے جو آج آپ کا موضوع ہے۔ جو بھی توبہ کرے میں اسے معاف کرتا ہوں۔ اب اس آیہ کریمہ کے بعد جو توبہ کرتا ہے وہ کیسا ہو جاتا ہے؟ حدیث مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہم صل علی محمد و آل آپ فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کے صحیفہ اعمال کو بالکل کلین کر دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات اور یاد رہے، ایسا بھی نہیں کہ جب ہم کچھ لکھتے ہیں تو ربڑ سے مٹاتے ہیں تو آثار رہتے ہیں، وہ صفائی نہیں رہتی ہے۔ تو توبہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں جس طرح سے اپنی ماں کے بطن سے وہ اس دنیا میں آتا ہے اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد لیکن توبہ کی شرائط ہیں، انشاءاللہ شرائط تک آپ پہنچیں گے جب سوال کریں گے۔ ایک بات اور قرآن مجید میں وہ کہہ رہا ہے کس طرح کی توبہ ہو۔ سورہ مومن، کیونکہ مومنین کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم جب اللہ کے پاس توبہ لے کر جاؤ نا اپنی، تو یہ توبہ توبہ نصوح ہونی چاہیے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ نصوح کیا ہے؟ سورہ مومن کی آیت ہے، آیت کا نمبر 60 ہے، اور سورہ مومن 40واں سورہ ہے قرآن مجید کا نصوح لفظ نصیحت ہے جو ہمارے یہاں عام طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ بہت سے عربی زبان کے الفاظ ہیں جو اردو بولنے والے روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں لیکن خبر نہیں ہونے۔ اگر قرآن سے اپنا رابطہ مستحکم کر لیں، مضبوط کر لیں، اور اپنی زبان کو بھی ہم اپنے معاشرے میں زندہ رکھیں تو یقیناً بہت آسان ہو جائے گا قرآن سمجھنا۔ قرآن فہمی ہم پر ضروری ہے۔ کہ نصوح نصیحت سے آیا، یعنی وہ توبہ جو تمہیں نصیحت کرے، اور جب توبہ نصیحت کر رہی ہوگی ناصح ہو جائے گی، تو جس کے پاس توبہ کی صورت میں ناصح ہو
وہ کیوں کر گناہ کے قریب جا سکتا ہے. بے شک. بہت شکریہ مولانا. مولانا میں چاہوں گا آپ آج کے موضوع پہ جزاکم اللہ خیر فضیلت الجزا. توبہ کے بارے میں کوئی مولانا کو روشنی خدا ڈالیں. سلامت رکھے. ہمارے برادر عزیز اور برادر بزرگ حجت الاسلام مولانا ابوالقاسم صاحب کا خیر مقدم ہے. خدا ان کو سلامت رکھے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آمین. اور انشاءاللہ سلامت رکھے تعالی ان کی انشاءاللہ خدمات کو قبول فرمائے اور خدمات کی جزا انشاءاللہ اجر اجزل عنایت فرمائے. یقینی طور پر جو موضوع تکلم ہے وہ فضیلت توبہ اور بہترین گفتگو مولانا نے کی مومن کے حوالے سے. میں چاہتا ہوں رسول خدا سلطۃ الانبیاء رئیس الانبیاء سردار انبیاء سرتاج انبیاء کہ ایک حدیث ناظرین کی خدمت پیش کر دوں کہ جس کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ المؤمن اذا تاب و ندم. شرط یہ ہے کہ مومن جب توبہ کرے اور ندامت کے ساتھ توبہ کرے. توبہ بغیر ندامت قابل قبول نہیں ہوتی ہے. شرط توبہ یہ ہے کہ جس طرح سے بھی ارشاد فرمایا کہ جو ہے ایسی توبہ جو خود ناصح بن جائے. سبحان اللہ. توبہ جو ہے انسان کو ریگریٹ کر دے اس بات کی طرف کہ دوبارہ ہم کسی کو مثلا ہرٹ نہیں کریں گے. کسی کو ہرٹ کیا, کسی کو ستایا, کسی کو پریشان کیا یا کوئی گناہ کیا, بیک بائٹنگ کی, غیبت کیا, کوئی مسئلہ, اب اس نے ندامت کے ساتھ توبہ کیا تو اس کی جزا کیا ہے؟ رسول خدا جو وارث شریعت ہیں, وارث انبیاء, ارشاد فرماتے ہیں کہ المؤمن اذا تاب و ندم فتح اللہ علیہ من الدنیا والآخرہ الف باب من الرحمت. کتنی عظیم چیز ہے کہ اگر انسان توبہ جب کرتا ہے تو توبہ کی بنیاد پر صرف خدا معاف نہیں کر دیتا سبحان اللہ. بلکہ اس کی جزا یہ دیتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے 1000 دروازے, دنیا میں 1000 دروازے اور آخرت میں 1000 دروازے کھول دیتا ہے. کس کے لیے؟ اس تائب کے لیے, اس توبہ کرنے والے کے لیے. اس کا مطلب اگر کوئی بندہ مومن یہ چاہتا ہے کہ دریچے رحمت, دریچے خدا, دریچے پروردگار, ابواب سما, ابواب رحمت کھل جائے اس شخص کے لیے, تو اسے چاہیے کہ وہ ایگو سے, اکڑ سے, تکبر سے خود کو دور کرے اور آئے بارگاہ پروردگار میں توبہ کرے. کیوں؟ تاکہ ابواب رحمت اس کے لیے کھول دیے جائیں پروردگار کی جانب سے. اور صرف ایک دروازہ نہیں بلکہ 1000 دنیا میں اور 1000 آخرت میں سبحان اللہ. انشاءاللہ تعالی. ایک اور مولائے متقیان کا جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. مولائے متقیان یقینی طور پر ایک ایسی ذات کا نام ہے کہ جو زمین پر بیٹھ کر آسمان کی گفتگو کرتے تھے. سبحان اللہ. ایک ایک لفظ پر دنیائے عقل و خرد ریسرچ کر رہی ہے اور یقینی طور پر مولا بشریت کو بیدار کر رہے ہیں اور ایقاظ کی دعوت دے رہے ہیں, انقاذ کی طرف مولا لانا چاہتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ توبہ, تو جب توبہ انسان کرتا ہے تو اس کے فوائد یہ ہیں کہ تستنزل الرحمت. جب انسان توبہ کرتا ہے تو توبے کی بنیاد پر انسان پر رحمت کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو رحمت چاہیے تو توبہ کیجئے, اور ابواب رحمت کو کھلوانا ایک نہیں 1000 دروازے. تو راہ خدا میں آئیے, پروردگار کی بارگاہ میں ضرور توبہ کیجئے انشاءاللہ. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو کی مولانا نے. بھائی یہیں پر ایک چیز بے شک. بسم مولانا کی گفتگو سے آگے بڑھاتے ہو, موضوعی توبہ ہمارا ہے. جی جی جی. یعنی رسول کی حدیث نقل کی کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے 1000 دروازے دنیا میں کھول دیتا ہے, 1000 آخرت میں. تو مسئلہ یہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے تم ایک دروازہ کھولو, ہم تمہارے لیے 1000 دروازے کھولیں گے. اور یہ جو ایک توبہ کا جو دروازہ کھلا ہے وہ بھی اسی کی جانب سے کھلا ہوا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ کبھی شب برات میں بلا رہا ہے کہ شب نجات ہے آ جاؤ, کبھی شب اول ماہ مبارک میں بلا رہا ہے آ جاؤ, کبھی شبہ قدر میں. جو اس کا احسان ہے, اگر ایک شب قدر متعین ہو جاتی, کوئی مرض کی وجہ سے, کوئی سفر کی وجہ سے, کوئی کسی اور وجہ سے مس کر لیتا, کہا نہیں تمہیں راتیں دے رہے ہیں, اس رات میں آ جاؤ, اس رات میں آ جاؤ. ایک رات موقع نہیں ملا, دوسری رات نہیں تو تیسری رات. یہ رحمت کے دروازے ہیں اس کی طرف سے. بلکہ یہیں پر ایک حدیث سرکار ختمی مرتبت فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, آپ فرماتے ہیں کہ اچھا کب توبہ کی جائے؟ بہرحال دیر تو نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اپنی موت سے 1 سال پہلے توبہ کرے تو اللہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد کہتے ہیں 1 سال تو بہت زیادہ ہے, 1 مہینے پہلے بھی توبہ کرے تو اللہ معاف کر دے گا. پھر کہتے ہیں 1 مہینہ تو بہت زیادہ ہے, 1 ہفتے پہلے اگر توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا. 1 ہفتہ بھی بہت زیادہ ہے,
ایک دن پہلے اگر توبہ کر سبحان اللہ تو معاف کر دے گا. کہا ایک دن بھی بہت زیادہ ہے. ماشاء اللہ. اپنی آخری سانس سے پہلے اگر وہ توبہ کر لے تو وہ معاف کر لے گا، اس لیے کہ وہ رحمان بھی ہے، بے شک. وہ رحیم بھی ہے، وہ ارحم الراحمین بھی ہے. سبقت رحمتہ علی غضب، اس کی رحمت جو ہے غضب کے آگے ہے. اس کی رحمت وہ جس نے پوری کائنات کو احاطہ کر لیا ہے، تو یقیناً ایک دروازہ کھولتا اور اس کے بعد کہتا تم قدم بڑھاؤ، ہم 1000 دروازے تمہارے لیے اس دنیا میں بھی کھولتے ہیں، آخرت میں بھی. یعنی یہ آنے والے گنہگار کا استقبال کیا جا رہا ہے کہ تمہارا استقبال ہے، آ جاؤ. اور یہی سیرت معصومین سے ہمیں ملتا ہے. امام حسین نے جو حر کا استقبال کیا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بے شک یقینی طور پر بہت عظیم گفتگو آپ نے فرمائی. اور قبلہ آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم یقینی طور پر یہ نہیں چاہتا کہ بندے جہنم میں جائیں. وہ طرح طرح سے بندوں کو دریچہ رحمت دریچہ جنت کی طرف بلانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندے یہ جنت میں نے تیرے لیے سجائی ہے، تیرے لیے خلقی ہے. جب وقت مل جائے، جس وقت، جیسے ابھی مولانا نے ارشاد فرمایا کہ جب جس وقت مل جائے وقت توبہ، آئے خدا کی بارگاہ میں 1 سال پہلے، 1 مہینہ پہلے، جب جس وقت بھی اسے احساس ہو جائے، احساس ندامت ہو جائے، وہ توبہ کر لے. توبہ بشریت کا راز ہے، توبہ آدمیت کی بلندی کا نام ہے، توبہ ارتقاء آدمیت ہے، توبہ حقیقت میں ہیومینٹی کا پیغام ہے، توبہ اصل میں انسانیت کی بلندی کا نام ہے. آئیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بیداری کا میسج دے رہے ہیں، ایک عظیم پیغام دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان الذنوب لتشوب اہلہا. اے دنیا کے لوگوں، جب تم گناہ کرتے ہو تو گناہ کی وجہ سے تمہاری حیات ملتہب ہو جاتی ہے، تمہاری حیات مکروب ہو جاتی ہے، تمہاری حیات دنیا میں بھی تم معذب اور آخرت میں بھی معذب ہوتے ہو. تم جلتے ہو گناہوں کی وجہ سے، اور گناہ تمہاری زندگی کے دیباچے کو جلا دیتے ہیں. تو کریں کیا؟ کیسے ہم اپنی زندگی کو بچائیں جو جلے نہیں اور ہمارا ہر شعبہ حیات کا باقی رہے. یہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو اسے احساس نہیں ہوتا، اس کے اسپریچولیٹی کے ایک شعبے جل جاتے ہیں اور وہ ٹولز آف ہیومینٹی وہ ختم ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں ان الذنوب لتشوب اہلہا، جب گناہ انسان کرتا ہے تو ملتہب ہو جاتا ہے. لتحرقنہم لا یطفئھا شیء الا الاستغفار. اے دنیا کے لوگوں، کیا ہو گیا تمہیں؟ جب دریچہ استغفار کھلا ہوا ہے، باب استغفار کھلا ہوا ہے، باب توبہ کھلا ہوا ہے، تو آؤ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ اس آگ کو بجھا لو اپنی توبہ کے ذریعے سے. کون سی آگ؟ جو گناہ کی وجہ سے آگ جل رہی ہے. تو بہترین بیداری ہے پیغمبر خدا کی طرف سے کہ اب بھی آؤ اور اس آگ کو بجھا لو جو تمہیں یہاں پہ بھی جلا رہی ہے اور وہاں پہ بھی جلائی. اور یہ آگ وہ آگ ہے جو گناہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. حیات کے ہر شعبے میں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج انسان ڈپریشن میں آگا ہے، ٹینشن میں ہے، مسائل میں ہے، صلۃ الرحمی کے دریچے سے ہٹتا جا رہا. ہیومینٹی، انسانیت، مورلٹی، ورچو ایتھکس اور ایتھکس سے تمام بہترین کمالات انسانی سے دور ہوتا جا رہا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ باڈی کا نام زندگی. حقیقت یہ ہے، پروردگار یہ چاہتا ہے کہ اندر جو اس کے انسانیت کے دیباچے میں انسانیت کو نقش کیا گیا ہے یا صفات انسانی کو رکھا گیا ہے، صفات انسانی سے مملو تھی اس کی حیات، اس حیات کو اس نے اپنے گناہوں کی وجہ سے ملتہب کر دیا. لہٰذا فرماتے ہیں کہ اس کو بجھا دو، اس کو ختم کر دو، اس گناہ کو استغفار کے ذریعے. تو ناظرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے 1 دن یا میکسیمم 2 دن رہ گئے ہیں. یہ شہر اللہ، شہر ضیافت اللہ، شہر رمضان اور شہر رحمت ہے، شہر مغفرت ہے. آئیں ہم خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر تنہائی میں اس معبود سے، اس مسجود سے، اس پالنہار سے، اس خالق اکبر سے استغفار کریں، اور انشاءاللہ خدا ہم سب کو ضرور معاف کرنے والا ہے. دوسروں کے لیے بھی کریں اور اپنے لیے بھی کریں انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ. آغا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ انسان جو ہے کس طریقے سے استغفار اور توبہ کرے، اس کے شرائط کیا ہیں مثلاً، تاکہ انسان کو صحیح طریقہ جب تک پتہ نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ قبولیت کے جو ایکسیپٹ لیول ہے وہ بھی کافی اس میں فرق آتا ہے. تو انسان اگر صحیح طریقے سے عبادت انجام دے، دعا کرنے کا طریقہ، صحیح طریقہ کیا ہے، استغفار کرنے کا جو ہے صحیح طریقہ کیا ہے، اس میں میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا روشنی ڈالیں. انتہائی پیارا سوال ہے اور انتہائی خوبصورت گفتگو، اور جس طریقے سے مولانا کلب عباس صاحب نے توبے کے فوائد بیان کیے ہیں، اب اس کے بعد یقیناً اب ہم شرائط کی منزل تک پہنچیں. ایک تو سرکار ختمی مرتبت کی مولانا نے حدیث بیان کی تھی، ندامت قلب. عزیز دیکھیں کہ جب آپ سفر پہ چلتے ہیں
تو ایک پوائنٹ وہ ہوتا ہے جہاں سے آپ سفر شروع کرتے ہیں صحیح. اور ایک آپ کا ڈیسٹینیشن ہوتا ہے, منزل ہے, اور اس منزل کے درمیان جو ہے نا مائل سٹونز ہیں. تو توبہ کی جو 4 شرائط مولائے کائنات نے رکھی ہیں وہ مائل سٹونز ہیں. جی. اور بلکہ میں 2 مصروں کے ساتھ اس حدیث تک پہنچوں. شاعر کہتا ہے کہ سفر ہے شرط, مسافر نواز بہت تیرے. واہ واہ سبحان اللہ. سفر ہے شرط, مسافر نواز. مسافر نواز بہت تیرے. بہت اچھا شعر ہے, جزاک اللہ. ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے. واہ واہ واہ. کہ خدا نے تمہارے لیے جو ہزارہ شجر سایہ دار رکھے ہیں, جاؤ توبہ تو کرو. توبہ تو کرو. سبحان شب اللہ، قدر کیا ہے, بات شب ہے. برات ہے, شب عید, اتنی بڑی تاریخ. اللہ واہ. اکبر. اور آخری دن ہمارے آپ کے چوتھے امام, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں السلام علیکہ یا شہر اللہ الاکبر. سبحان اللہ. واہ واہ. ہو سکے تو میں درخواست کروں گا, چھوٹی سی دعا ہے صحیفہ کاملہ کی, دعا کا نمبر 45. جی. اسے پڑھیں لوگ. کہتے ہیں اے اللہ کے مہینوں میں بزرگ ترین اور عظیم ترین مہینے, تجھ پر ہمارا سلام. سبحان وہ اللہ. عید اولیاء. واہ. ہم تو کہتے ہیں کہ 30 دن کے بعد عید ہے, اور ہے بھی روایات سے, لیکن سرکار فرماتے ہیں خود جیسے ہی ماہ مبارک شروع ہوتا ہے تو تمہاری عید ہے. گنہگاروں کی عید ہے صاحب. واہ بھائی واہ. سبحان سبحان اللہ. توبہ کی صورت میں گنہگاروں کی عید ہے. سبحان. جب موقع اس لیے ملے کہ توبہ جب کر لیں. واہ توبہ واہ. کا موقع ملے, پروانہ تمہارے لیے ہے, تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا. اب مولا کی حدیث, مولا فرماتے ہیں التوبۃ ندم بالقلب. مولا نے سرکار کی حدیث ابھی بیان کی تھی. جب دونوں ایک ہی نور کا جز ہیں تو جو محمد بولیں گے وہی علی کیا بولیں بات ہے. گے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو علی کی زبان سے کلمات جاری ہوں گے وہ محمد کی زبان سے جاری ہوں گے. اسی لیے تو ہمارا عقیدہ ہے کلنا محمد, رسول نے فرمایا ہے. بہرحال تو کہتے ہیں پہلا حصہ التوبۃ ندم بالقلب. توبہ دل سے نادم ہونے کا نام ہے. میں تو پہلی شرط پہ سمجھ یہ رہا ہوں کہ شاید ہم نے توبہ کی ہی نہیں, اس لیے کہ ہماری توبہ تو زبان کی حد تک ہے, اور زبانی ہے. جزاکم اللہ, حیاکم اللہ. اگر آپ تو یہ دیکھیں تجربتاً, معاف جی. کیجئے گا, کہ جب توبہ کے اتنے دریچے کھلے ہوئے ہیں اور اتنا بلایا جا رہا ہے تو لوگ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ توبہ تو کرتے ہیں, لیکن وہ توبہ جو خدا چاہتا ہے, وہ جو توبہ. نبی اور امام واہ. چاہتے ہیں, وہ توبہ نہیں ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. کہا توبۃ ندم بالقلب, احسن. توبہ جو ہے دل سے نادم ہونے کا نام. جزاکم اللہ مولانا. اور جزاکم اللہ. اس کے بعد فرماتے ہیں اب جب دل سے نادم ہوگا نا, تب جو زبان پر کلمہ جاری ہوگا اس کا اثر ہوگا. اور مولا فرماتے ہیں والاستغفار باللسان. اب یہ رابطہ ہوا ہے, زبان اور دل کا رابطہ. دل سے ندامت ہو گئی, زبان سے استغفار ہو گیا. اچھا, یہ رابطہ ہو جائے تو ایک استغفار بہت ہے, اور اگر یہ رابطہ نہ ہو 1000. تو استغفار کی گردانیں تو ہو سکتی ہیں, استغفار نہیں کہلائے گا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں والاستغفار باللسان. زبان سے استغفار کر لیا, ابھی آپ منزل مقصود پر نہیں پہنچے, ابھی آپ نے ایک مائل سٹون پا لیا ہے. اللہ کا شکریہ ادا کریں, پے تھینکس ٹو ہم. اس کے بعد کہتے ہیں ترکن بالجوارح. اب اعضاء و جوارح سے ان گناہوں کو ترک کرنا ہے. اب زبان کے گناہ چھوڑنے, کان کے گناہ چھوڑنے, ہاتھ کا گناہ چھوڑنا ہے. یہ سارے گناہ چھوڑ دیں گے, ترکن بالجوارح. ہو تو گیا آج کے لیے, یہ جزاکم ہفتے بھر کے لیے, 1 مہینے کے لیے. مولا فرماتے ہیں وَعِدْمَارٌ أَن لَا يَعُودْ. اب وہ عزم مصمم ہو تمہارے پاس, ایک ارادہ ہو, عہد ہو اپنے. اچھا, ہم بچے سے کیا ہوا وعدہ تو توڑتے نہیں, خدا سے کیا ہوا وعدہ جلدی توڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا, اس خدا سے وعدہ کیا ہوا توڑ دیتے ہیں جس سے امید یہ رکھتے ہیں کہ اس نے جتنے وعدے نیک بندوں سے کیے اس گنہگار بندے کے لیے بھی وہ پورے کر دیں. اللہ اکبر. وعدے کا خیال رکھنا ہے ہمیں, کا اضمار ان لا یعود, اور اس بات کا عہد کر لیں
اب گناہ کی طرف پلٹ کے نہیں جائیں گے. کیوں؟ یہ سوال ہے. سوال اس لیے ہے کیونکہ دو بستیاں ہیں, دو ٹاؤنز ہیں. ایک سٹی آف ڈس اوبیڈینس ہے, سٹی آف سن ہے, شہر معصیت ہے. خدا کی بارگاہ میں جرأت اور جسارت کی بستی ہے. جب ایک آدمی توبہ کرتا ہے تو مولانا خود اس کی وضاحت آگے کریں گے, وہ ہجرت کرتا ہے گناہوں سے کی بستی سے اطاعت کی بستی کی طرف. بے شک, یقیناً جزاکم اللہ خیر الجزا. بہترین ناظرین دیکھیں آپ, یقینی طور پر پروردگار عالم نے قرآن کے ذریعے, احادیث کے ذریعے, اور آج ہمارے برادر عزیز بہترین گفتگو, مثمر گفتگو آپ حضرات کے سامنے اس لیے فرما رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے ہم سب خدا کی بارگاہ میں آئیں اور آ کر اپنے ایگو کو ختم کریں. زبان کے ریپیٹیشن کا نام استغفار نہیں ہے, توبہ نہیں ہے. تکرر یا مکرر کسی لفظ کو بار بار ریپیٹ کرنا توبہ نہیں ہے. دل کی گہرائی سے یقینی طور پر مقصد کلام, زبدہ کلام, نبضہ کلام یہ ہے کہ دل کی گہرائی سے ہم احساس ندامت کے ساتھ ہم توبہ کریں خدا کی بارگاہ میں. آج دنیا میں کوئی شخص, ابھی ہم سے ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا ہم ہر سال اپنا چیک اپ کراتے ہیں. میں نے کہا کس چیز کا؟ کہنے لگے باڈی چیک اپ کراتے ہیں, کوئی مرض تو نہیں لگ گیا؟ تو میں نے کہا اچھا. کہا ہاں, یہاں پورا چیک اپ ہوتا ہے ہمارا ٹوٹلی یو کے میں, تو اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کوئی بیماری تو نہیں ہے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کھا رہے ہیں؟ کہنے لگے ایک میڈیسن میں لے رہا ہوں. تو میں نے کہا کس چیز کے؟ کہنے لگے ایک کچھ مجھے پرابلم ہے. تو پتہ کیسے چلا؟ کہنے لگے پورا ٹوٹلی چیک اپ ہم نے کرایا. سبحان تو اللہ. جسم کے امراض کو چیک کرنے کے لیے ہم ہاسپٹلس جاتے ہیں, مشفیٰ جاتے ہیں, مستشفیٰ جاتے ہیں. کیوں؟ کہ ہمارے جسم کو کوئی مرض تو نہیں لگا. کاش روحانی بیماریوں کی طرف بھی توجہ دیں. ایتھکس کو کوئی پرابلمز تو نہیں ہے آپ کے, مورالٹی میں کوئی بیماری تو نہیں لگ گئی ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایک گاڑی ہے سجی سجائی, اس کا انجن ٹوٹلی خراب ہے تو وہ چل نہیں سکتی ہے. کہیں آپ کے تہذیب کو کوئی التہاب تو اس میں نہیں آ گیا ہے, تمدن میں کوئی التہاب تو نہیں ہے, کوئی بیماری آپ کے روحانیت کے شعبے میں تو نہیں لگ گئی ہے. تو اگر ہم روحانیت کا چیک اپ نہیں کریں گے, اور یقینی طور پر یہ بہترین مہینہ رمضان الکریم کا ہے اپنے آپ کو چیک کرنے کا, بیدار کرنے کا, ریفریش کرنے کا, ایکٹیو کرنے کا, تجہیز کے لیے بہترین مہینہ آپ کے سامنے ہے. اور یقینی طور پر ہر مرض کے لیے ایک دوا ہے. آج میڈیکل کی دنیا میں آغا کوشش یہ سائنس کر رہی ہے کہ ہر مرض کا علاج تلاش کیا جائے. کچھ ایسے مرض ہیں جن کا علاج ابھی تک نہیں ہے, مگر گناہ جب انسان کرتا ہے, عصیان کرتا ہے, جادہ طغیان پر چلنے لگتا ہے, طاغی ہو جاتا ہے, جابر ہو جاتا ہے, گنہگار ہو جاتا ہے, درندہ بن جاتا ہے. انسان کی صفت یہ ہے ناظرین کرام کہ وہ انسان بن کے زندگی گزارے, بٹ وہ درندگی کے صحراؤں میں جب زندگی گزارنے لگتا ہے تو پروردگار چاہتا ہے کہ اس کے زمام حیات کو یا اس کی لگام کو کھینچ کر اسے انسانیت کے دریچوں سے گزارا جائے, انسانیت کے راستوں پر چلایا جائے. اور شاید رمضان کا یہ مہینہ اسی لیے آتا ہے کہ انسان کو درندگی سے انسانیت کے راستے پر لایا جائے. تو ہر مرض کے لیے علاج ہے, دوا ہے. تو گنہگار اگر شخص گناہ کر بیٹھا ہے تو اس کے لیے اس کا علاج کیا ہے؟ فرماتے ہیں رسول خدا رئیس الانبیاء زبدۃ الانبیاء کائنات کے سرکار فرماتے ہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لکل داء دوا, ہر مرض کا علاج ہے. اے دنیا کے لوگوں, ہر مرض کا علاج ہے. وَدَوَاءُ الذُّنُوبِ الْإِسْتِغْفَارُ فَإِنَّهَا مِمْحَاتٌ. دنیا کے تمام لوگوں بیدار ہو جاؤ, ہر مرض کا علاج ہے. اسی طرح سے گناہوں کا علاج استغفار ہے. کیسے کہا؟ فَإِنَّهَا مِمْحَاتٌ, یہ ربر کی طرح ہے, مٹا دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے آپ کے گناہوں کو. تو آئیں بارگاہ پروردگار میں اور آ کر توبہ کریں انشاءاللہ تعالی. خدا رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, ضرور گناہوں کو بخش دے گا, معاف کر دے گا. مولانا بہت تجربہ ہے آپ کا, ہندوستان کی سرزمین سے آپ کا تعلق ہے, اعظم گڑھ سے بڑا تجربہ آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا, ہندوستان سے لے کر آسٹریلیا تک. آپ تجربتاً خبرتاً کیا کہنا چاہیں گے ناظرین سے کہ ہمیں کس طرح سے بیدار ہونا چاہیے اور کس طرح سے آج اپنے وقت کے امام حجت خدا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تیاری کرنا چاہیے؟ کس طرح سے ہم جادہ استغفار پہ آئیں اور کیوں ہم بیدار نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم مجالس میں جاتے ہیں, محافل میں جاتے ہیں, اہل بیت کے سینگ کو سنتے بٹ بیدار نہیں ہوتے؟ تو آپ سے گزارش ہے کہ ناظرین کی خدمت میں کے ساتھ میں چاہوں گا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ناظرین کو بتاتے چلیں کہ آپ اس پروگرام میں اپنے کالز کے تھرو آج کے ٹاپک کے موضوع کے حوالے سے سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں. تو آپ مولانا جی ماشاء اللہ مولانا قلب عباس صاحب نے
یقیناً انتہائی خوبصورت گفتگو کی، اور جس طرح سے موضوع کو سمیٹ رہے ہیں اور توبہ اور استغفار کی افادیت بیان کر رہے ہیں، بس دل سے دعا نکلتی ہے کہ ایک ایک لفظ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے انشاءاللہ۔ الہی آمین۔ لیکن آئیے، مجالس میں جا رہے ہیں، مراکز سے وابستہ ہیں، لیکن آخر تاثیر کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے؟ اثر کا معاملہ ہے، دیکھیے، یک طرفہ نہیں دو طرفہ ہوتا ہے۔ پڑھنے والا بہت اچھا پڑھ رہا ہو، لیکن جانے والے کی توجہ ہی نہ ہو۔ جزاک اللہ، جانے والے کی توجہ ہی نہ ہو، کیا جملہ، واہ، توجہ سبحان کا اللہ۔ مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ مجلس سے نہیں سن رہا ہے، سن تو رہا ہے۔ توجہ کا مطلب یہ کہ صرف اپنے کان کو جو ہے سماعت نہ بنائے، اپنے پورے وجود کو سماعت بنا لے۔ سبحان جب اللہ، پورے وجود کو سماعت بنا لے گا نا، تب کہیں اس بات کے فوائد حاصل ہوں گے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ماہ مبارک رمضان اور روزے کے تعلق سے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ اللہم صل السلام علی محمد و آل محمد۔ حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں یا محمد اذا صمت، اے محمد اگر تم نے روزہ رکھا ہے تو فلیصم سمعک و بصرک و جلدک و بشرک۔ محمد اگر تم نے روزہ رکھا ہے تو تمہاری آنکھیں روزہ رکھیں۔ فقہی روزہ تو ہو جاتا ہے، عرفانی روزہ نہیں ہوتا ہمارا، سبحان اللہ۔ جزاک اہل بیت اللہ، کے شیعوں والا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ۔ اگر اچھا، یہاں جہاں 19 اور 19.5 گھنٹے کے روزے ہو رہے ہیں، اب تو 20 گھنٹے ہو رہے ہیں تقریباً۔ وہی تو اب تو 20 گھنٹے کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ اچھا، وہ افطار جب اگر آپ مطلب نماز کے بعد کرتے ہیں تو 20 سوا 20 گھنٹے، اور علماء کرام کو تو 20.5 گھنٹے تک ہو جا رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ یہ دیکھیں، اگر ہم اس بات کا خیال کرتے ہیں نا کہ اس کارنر سے اس کارنر تک جو اپنے آپ کو روک لے، تو اگلے 3 گھنٹے بھی روک لے گا، بے شک۔ اور اگلے 3 گھنٹے روک لے گا تو پھر اس کے بعد اگلا دن تو پھر روزے کا ہے، اور پھر وہ جو 30 دن روزے رکھ لیتا ہے۔ اچھا، بہت کامن ہے، میں نے بہت پہلے ایک مرتبہ افریقہ میں، یوگانڈا میں تقریر کے دوران کہا، لوگوں نے کہا مولانا بالکل ہی تو نفسیاتی بات ہے، آپ نے بالکل صحیح کہی ہے۔ ایک صاحب آئے میرے پاس، کہا مولانا اٹ ٹچ مائی ہارٹ۔ کیا بھائی؟ میں نے کہا جب ماہ مبارک گزر جاتا ہے نا، اب تو عید کے دن تو روزہ آپ کے لیے حرام ہے، بے شک۔ کہا پہلے ایک ہفتے کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے، پانی لیا روزے سے، پھر یاد آتا ہے کہ ماہ مبارک ختم ہو گیا۔ بے شک۔ کئی مرتبہ کئی مرتبہ پینے کے بعد احساس ہوتا، ارے یہ کیا گیا، پھر یاد آتا نہیں بھی ہم تو روزے سے نہیں، ماہ مبارک ختم ہو گیا۔ روزے کے اعتبار سے ماہ مبارک ختم ہو گیا، گناہوں سے دوری کے اعتبار سے تمہارے لیے پورا سال ماہ مبارک ہے۔ بے شک۔ تو یہ ہے معاملہ، تو ہم جا تو رہے، توجہ نہیں ہماری۔ سبحان اللہ، تو یقینی امام طور پر۔ فرما رہے ہیں کہ تمہارا پورا وجود، آپ اندازہ لگائیں، امام کہتے ہیں کہ تمہاری آنکھیں، تمہارا کان، تمہارا ہاتھ، اچھا یہ سب چیزیں تو سمجھ رہے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں تمہاری کھال روزہ رکھے۔ اب نامحرموں سے کیسے کوئی ہاتھ ملائے گا؟ بے شک۔ تمہارے بال روزہ رکھے، میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے پہلی مرتبہ جب یہ حدیث پڑھی جی، پھر میں نے شعروں کا۔ سوچا کہ آپ شارک، اللہ اکبر، تیرے بال روزہ رکھے، کیوں؟ بے شک۔ جلد کو شعرک جو کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو مومنہ گھر سے نکلے تو اس کے بال باہر، اس کا جو بے حجاب ہے تو وہ باحجاب ہو جائے، بے شک۔ سبحان لیکن جو اللہ، بد حجاب ہے وہ بہترین حجاب کا مظہر بن جائے۔ بے شک۔ بال جو نکلے تو یہ بھی روزے پر اثر انداز ہو رہے ہیں، اور تیرا ماہ مبارک کا دن عام دنوں کی طرح نہ ہو۔ تو خیر، یہ معاملہ ہوا ریسیور کا۔ اب آئیے یہیں پر ایک چیز میں آپ سے اور کہتا رہوں، ہم دین جانتے تو ہیں، دین پہچانتے نہیں ہیں۔ توبہ کا معاملہ بھی ہمارا شاید یہی ہے۔ حر جو ہے نا، اس کی بہترین مثال ہے، بے شک، جزاک اللہ، کربلا واہ، کے اندر دیکھیں، کیا بات ہے، واہ۔ ایک طرف ہزاروں لوگ ہیں جن کا سردار عمر سعد ہے، کیا بات ہے، اور سبحان اس اللہ، کے واہ، واہ، لشکر واہ۔ کے سرداروں میں سے ایک بہت بڑا نام حر کا ہے۔ واہ واہ، بے شک۔ صبح عاشور تک وہ حسین کو جانتا تھا، اور ایک طرف 72 ہیں جو حسین کو پہچانتے تھے۔ جب تک جانتا تھا تو توفیق توبہ نہیں تھی،
جب پہچاننے لگا تو گناہوں کی سرزمین چھوڑ دی، اطاعت کی سرزمین کی طرف آ گیا۔ تو عزیزوں وہ جو درمیان میں فاصلہ ہے اور وہاں سے جو امام حسین تک آئے، یہ جاننے اور پہچاننے کا ہے۔ تو ہم سب جانتے تو ہیں اہل بیت کو، پہچانتے نہیں ہیں، مانتے تو ہیں اہل بیت کو لیکن مانتے نہیں ہیں اہل بیت کی۔ تو عزیزوں کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی، خمار بارابنکوی نے، وہ کہتے ہیں کہ قبر حر پر، واہ واہ، قبر حر پر کوئی ہے کاش یہ مصرع لکھ دے، واہ واہ واہ، قبر حر پر کوئی ہے کاش یہ مصرع لکھ دے، رات دوزخ میں تو جنت میں سحر ہوتی۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت اچھا شعر ہے، واہ واہ واہ۔ توبہ قبول ہو جائے تو سحر ہے، اور توبہ قبول نہ ہو تو گناہوں کی نہ ختم ہونے والی رات ہے۔ آئیے شب قدر ملی ہے، توبہ کی قبولیت کی صورت میں صبح عید کا سورج دیکھیں ہم انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ مولانا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کس طریقے سے انسان کو یہ پتہ چلے کہ انسان کی جو توبہ ہے وہ قبول ہو رہی ہے، کس طریقے سے اس کو احساس ہو، کس طریقے سے یہ چینج لائے اپنی لائف میں، تاکہ ہمیں یہ بھی اسیس کریں کہ ہم کوئی امپرومنٹس ہمیں آ رہا ہے ہماری لائف میں، اور ہماری جو ہیں عبادتیں قبول ہو رہی ہیں، ہمارے گناہ جو ہیں اس کی جو ہے اللہ توبہ کو قبول کر رہا ہے، کس طریقے سے انسان یہ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بہترین سوال ہے، اور یقینی طور پر اس طرح کے سوالات ہونے چاہیے کہ ہم کیسے احساس کریں۔ جب دنیاوی نقطہ نظر سے ہم دیکھتے ہیں برادر عزیز، اور ہمیں کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، مشفیٰ میں جاتے ہیں، مستشفیٰ میں جاتے ہیں اور جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کراتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا یہ دوا کھائیے، یہ انجیکشن لیجئے، یہ ٹریٹمنٹ آپ کے لیے ہے، اس میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو کوئی شخص مرض میں جب مبتلا رہتا ہے تو جسمانی مرض کا جب علاج شروع ہو جاتا ہے تو اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ احساس ہونے لگتا ہے۔ مثلا فیور نہیں جا رہا ہے، اب فیور اس کا ہلکا ہو گیا اور کم ہو گیا، دھیرے دھیرے اس کو احساس شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان اس استغفار کے ذریعے رحمت کے دریچوں سے مرور کرنے لگتا ہے، ابواب رحمت اس کے لیے کھل جاتے ہیں، جیسے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ 1000 دروازے دنیا میں، 1000 آخرت میں اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ تو پھر انسان کہ روح کو جو بیماری لگ جاتی ہے اس کے گناہ کی وجہ سے، تو روح ملتہب ہو جاتی ہے، التہابات کی وجہ سے روح جو ہے اس منزل کمال تک نہیں لے جا سکتی اس انسان کو۔ اب انسان آہستہ آہستہ احساس کرنے لگتا ہے کہ نہیں، اب اس نے استغفار کیا، توبہ کیا، اور آہستہ آہستہ اسے اپنے ٹھیک ہونے کا بالکل احساس ہونے لگتا ہے۔ اجازت دے کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ کون اور کیا سوال ہے آپ کا؟ سوری بردر، آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام شاہین ہے۔ شبی حیدر۔ شاہین، وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ نصیب زیدی صاحب اور معزز مولانا سید کلب عباس رضوی صاحب اور جناب مولانا ابوالقاسم رضوی صاحب، آپ تمام احباب کو میرا بڑا محترمانہ السلام۔ ہمارا بھی بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورضوانہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں آپ سے آپ کی باتوں سے مطلب وہ بڑا محظوظ ہو رہا تھا، بڑا لطف اٹھا رہا تھا۔ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ آپ جیسے علماء میسر ہیں جو ہمیں ان مسائل میں گائیڈنس بھی عطا کرتے ہیں، اور جو توبہ کے بارے میں بالخصوص جو ہے وہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، دل کو بڑی دھارس بنتی ہے کہ یہ شاندار مواقع ہمیں خداوند عز و جل نے عطا فرمائے، اور یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم ان کو اویل نہیں کر سکتے، ہم ان کو جو ہے اس سے پوری طرح فائز یاب نہیں ہو سکتے۔ میرا آپ سے خصوصاً یہ سوال تھا کہ میرے والدین وفات پا چکے، تو میں ان کے لیے جو نمازیں تھیں وہ پڑھانا چاہتا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جو نمازیں آپ پڑھیں اپنی قضا والدین کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اگر ایک نماز میں نے پڑھی فرض کیا شب قدر، تو وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، ٹھیک ہے جی وہ رات، تو اس میں اگر آپ نے ایک فجر کی نماز پڑھی تو وہ 1000 مہینے کی فجر کی نمازیں ادا ہوں گی۔ اگر میں غلط ہوں تو مجھے بعد میں اپنے جواب میں درست فرمائیے گا۔ اور اگر میں فرض کیا 2 دن کی نمازیں اپنے والدین کے لیے پڑھ لیتا ہوں، تو کیا یہ اندازاً ایک 40 سال کی نماز جو ہے وہ اگر ایک دن کی پورے کی نماز پڑھتا ہوں تو کیا وہ 40 سال کے برابر ہے؟ یہ ایک سوال تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر شب قدر نہیں ہے، جیسے آج رات ہے 7 رات، تو اگر میں اس میں پڑھتا ہوں یا کوئی اور ہے اس میں میں پڑھتا ہوں اپنے والد کے لیے نماز، تو کیا یہ اتنی ہوگی یا شب قدر سے کم ہوگی؟
बस ये मैं जानना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप शरह के साथ जवाब अता फरमाइएगा। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ अता फरमाए, दुआ में याद रखेगा। इंशाल्लाह। सलाम अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। जी मौलाना, आप जो भी जवाब देना चाहें इसका। बिस्मिल्लाह मौलाना। जी वालेकुम अस्सलाम शबी हैदर साहब, खुदावंद ताला आपके वालिद के दर्जात बुलंद करे, उनकी इलाही मग़फ़िरत करे, जवारे अहले बैत में उन्हें जगह दे इलाही आमीन। और आपके तमाम आमाल से उन्हें इंशाअल्लाह सवाब अता फरमाए, क्योंकि सालेह औलाद सदक़े जारिया है। सुभान अल्लाह। अब मसला ये है कि शब क़द्र 1000 महीनों से ये रात बेहतर है, तो क्या उस रात पढ़ी जाने वाली 2 रकत नमाज, बहुत खूबसूरत सवाल है आपका, 2 रकत नमाज क्या ये 1000 महीनों के बराबर है? तो इसका जवाब हम आपको देते चलें। कई सूरतें हैं, लेकिन एक सूरत दे दें कि नमाज जमाअत, जब एक जमात की नमाज में 2 लोग हों तो 1 रकत के ऊपर 150 रकत का सवाब मिल रहा है। सुभान अल्लाह। और जब 10 से ज्यादा तादाद हो जाए तो न इंसान शुमार कर सकता है, न फरिश्ते शुमार कर सकते हैं, हिसाब इंदल्लाह है। इसी तरीके से जिनके बच्चे जवान है, खुदावंद ताला उनके वालिदैन को तौफीक दे और साथ ही साथ बच्चे भी ताउन करें इस इलाही मसले आमीन, बेशक। कि जल्द से जल्द उनकी शादियां हों, इलाही। ताकि गुनहगार मुआशरे का खात्मा हो। इलाही आमीन। जब गुनहगार मुआशरे का खात्मा होगा तो यकीनन ये हमारी तौबा की कबूलियत होगी। शादी के लिए दुआ तो भी शादी के लिए इसीलिए तो कह रहा हूँ कि दुआ। शादी के लिए दुआ करवा दीजिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला इन नौजवानों की जिनकी शादियां नहीं हुई, इलाही खुदा आमीन। उनके लिए आंखों की ठंडक अता करे इंशाअल्लाह खुदा, जैसा कि इंशाअल्लाह। सूरह फुरकान की आयत 74 है। तो बल्कि जिनके ये मसाइल हैं, तो मैं मौलाना ने कहा है तो उस पर ये कहता चलूँ कि सूरह फुरकान की आयत 74 अपनी वाजिब और मुस्तहब नमाज की कुनूत में वो लोग पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला खुदावंद ताला बेहतरीन रिश्ते का इंतज़ाम करेगा। तो बहरहाल मौला फरमाते हैं कि अगर जो कुंवारा है उसको 2 रकत पढ़ता है तो 2 ही रकत का सवाब मिलता है, लेकिन जब शादी कर लेता है तो 70 रकत का सवाब पाता है। तो अब ये 70 रकत का सवाब जो पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब 70 दिन की आज़ादी हो गई है, बल्कि अज्र बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन उसे उसी तरह से करना है। यूं समझ लें कि एक आदमी है, मुलाजमत कर रहा है, जॉब कर रहा है, का वीकडेज की उसकी पेमेंट और है, वीकेंड की पेमेंट और है, उसने असली जॉब छोड़ दिया। असले जॉब ही छोड़ देगा तो फिर उसके बाद उसे क्या मिलेगा? लिहाजा असले जॉब ये है कि उनकी तमाम कज़ा नमाजों को अदा करें इंशाअल्लाह ताला, जज़ाकुमुल्लाह और खैर। इंशाअल्लाह ताला कज़ा नमाजें। और एक चीज़ और मैं आपसे बताऊंगा कि जब कोई बच्चा अपने वालिदैन के हक़ में नेकी करता है तो सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले कि उसे मुहम्मद। 2 सवाब मिलते हैं, एक उस इबादत के करने का और दूसरा अपने वालिदैन से हुस्न सुलूक करने का। तो इंशाअल्लाह ताला आपको उस रात सवाब तो दोहरा मिलेगा और वालिदैन के हक़ में भी अजर बहुत ज़्यादा लिखा जाएगा, लेकिन जितनी नमाज पढ़ी जाएगी उतनी ही नमाज काउंट होगी। और मौलाना शब कद्र के अलावा अगर वो जो वालिदैन की कज़ा नमाज़ें अदा कर रहे हैं या मसलन जो भी वाजिब अमाल उनके बिहाफ़ अदा कर रहे हैं, तो उसमें सवाबन और जो अजर है वो उसमें यकीनन, क्योंकि देखें ज़मान और मकान की बात होती है। जी बेशक। ज़माने के एतबार से सवाब बढ़ता है। जी 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 शब कद्र के बराबर कोई और रात है ही, बेशक। सुभान। शब ईद के बराबर कोई रात है ही नहीं, बेशक जज़ाक शब गदीर से बराबर कोई रात है ही नहीं, रोज़े गदीर से बेहतर कोई दिन नहीं है। जज़ाक अल्लाह। तो कभी शब की और दिन की बात है, कभी मकान की बात होती है कि कोई मस्जिदुल हराम में नमाज पढ़े तो 1 लाख रकत का सवाब मिलता है, सुभान अल्लाह। सुभान। मस्जिद नबवी में 10,000 रकत का सवाब मिलता है। बेशक। तो बहरहाल मकान के एतबार से, ज़मान के एतबार से अजर बढ़ता रहता है। इंशाअल्लाह दूसरे सवाल के लिए इजाज़त मौलाना दे मौलाना, एक कॉलर शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाह। एक सवाल उनका और था। जी जी जी, वो कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कौन और क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मुझे ये मालूम करना था कि मुझे अपने वालिद की नमाज पढ़नी है तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार करना होगा? उनकी जो कज़ा नमाज हैं वो अभी अच्छा अच्छा, उनकी जो कज़ा नमाज किस तरीके से आप अदा कर सकें, ये क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जी जी ठीक है मौलाना, आप जवाब देंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। क़ज़ा नमाज जो है फ़र्ज़ंद अकबर पर, बड़े बेटे पर वाजिब है, बट दूसरे बेटे भी अगर उसको अंजाम देते हैं तो सवाब है उनके लिए। और अगर आप ख़ुद पढ़ सकते हैं तो बहुत ज़्यादा सवाब है, जैसे मौलाना ने अभी इरशाद फरमाया।
ثواب ہے بہت زیادہ، بٹ اگر کوئی مجبوری ہے آپ ادا نہیں کر سکتے تو ان کی قضا نماز کسی دوسرے سے آپ پڑھوا سکتے ہیں۔ ایک ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی اس کا بھی محصل مولانا نے بہترین گفتگو کی کہ ہم جو ہے ثواب زمان اور مکان کے حساب سے ثواب بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے۔ جس طرح سے آپ جس زمانے میں نماز پڑھیں، کب پڑھیں، کس جگہ پڑھ رہے ہیں، تو زمان اور مکان سے ثواب بڑھے گا۔ بٹ جو چیزیں ڈیو ہیں برادر عزیز آپ کے اوپر، یو ہیو ٹو پے، آپ کو اسے ادا کرنا ہے۔ مثلا صبح کی 2 رکعت نماز آپ کے اوپر واجب ہے تو آپ کو اسے ادا کرنا ہے۔ اب آپ کہیں کہ میں جا کے اس کو مسجد نبوی میں پڑھ لوں یا مثلا کعبے کے قریب پڑھ لوں تو اس کا اتنا ثواب مل جائے گا، تو 4 دن کی اور قضا تھی تو اس میں انکلیوڈ ہو جائے گی، اب مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ نو نیور، ایسے نہیں ہوگا۔ جو ڈیو ہے اسے آپ کو کرنا ہے، اس کا ثواب آپ کو زیادہ ملے گا۔ ثواب ایک الگ شے ہے، ڈیو ہے ایک شے، واجب ہے الگ شے ہے، ثواب ایک الگ شے ہے۔ جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو قرآن کی آیت ہے الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، پروٹیکٹ کرتی ہے، بچاتی ہے۔ تو آپ نماز میں گئے، نماز ہی پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ کی گفتگو کیا ایک کامن بات ہے کہ نماز پڑھنے والا بھی کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے، تو نماز کیا روکتی نہیں ہے؟ نماز پڑھ تو رہا ہے، ڈیو کو ادا تو کر رہا ہے، بٹ نماز کا جو فائدہ ہے اسے نہیں مل رہا ہے۔ بالکل، تو جب تک نماز کا فائدہ نہ ہو اسے، تو انسان اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ مولانا جیسے آپ نے فرمایا کہ جگہ کا جو ہے بہت امپورٹنٹ رول ہے، کس مقام پہ کس جگہ پہ وہ اپنی یہ عبادتیں انجام دے رہا ہے، اس کے کئی ٹائمز ریوارڈ ہے۔ مثلا اسی طریقے سے مولانا کیا ڈیز میں، جیسے کہ مثلا شب جمعہ اگر جو ہے وہ انجام دے یا جمعہ کے دن دے، جیسے کہ حدیث میں ملتا ہے کہ انسان جس دن کوئی گناہ نہ کرے اس دن اس کا عید کا دن ہے، تو انسان کوشش کرے گناہ سے بچے، اور پھر امپورٹنٹ شبوں میں مثلا شب جمعہ یا جمعہ کے دن ان اپنی قضا کو ادا کرے، تو کیا اس میں ریوارڈز میں ساتھ ساتھ پلس ادا جی بے ہوں گی؟ شک مولانا نے تو بہرحال اس کو بالکل واضح کر دیا، بالکل یوں سمجھنے کہ ایک دم واضح ہو گیا کہ ایک ڈیو ہے جی اور ایک اجر ہے۔ بے شک، ثواب اپنی جگہ ہے، اجر، فرض اپنی جگہ ہے، تو اس فرض کو، یہ فرض جو ہے ہم پر قرض ہے، بے شک، جزاک اللہ، فرض ہم پر قرض ہے، واہ بھائی، جی جی، تو یہ فرض ہم پر قرض ہے، اس کو ادا کریں۔ اور کیا؟ قرض جو ہے اب وہ قرض کے ساتھ آپ کو مطلب یعنی کہ جب ادا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو تحائف دے رہا ہے، اس کے احسانات ہیں، یہ کریم ہے وہ بے شک، تاریخ کی صورت میں۔ ہاں لیکن ہاں گناہوں سے بچتا ہے اور اس کے بعد ان دنوں میں عبادت کرتا ہے تو اس کا ثواب تو ملٹیپلائی ہوتا ہی رہے گا، اور یقیناً الگ الگ دن کے ثواب ہیں، اور شب جمعہ تو انتہائی اہم ترین رات ہے۔ اور جب والد کے تعلق سے 2 برادران نے بات کی تو یہیں پر کہتا ہوا چلوں کہ روحیں بھی تو آ کر سوال کرتی ہیں شب جمعہ، واہ واہ، بے شک بے روحیں شک۔ آتی ہیں اور کہتی ایک لقمے سے، اور یہ آغا بہت ہی بہترین، بہت اچھا آپ نے موضوع چھوڑ دیا کہ روحیں آتی ہیں اور گھر میں آ کے گریا کرتی ہیں، پکارتی ہیں، آواز دیتی ہیں۔ اور آج کہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اپنے ارواح کے لیے، اپنے اموات کے لیے کر کیا رہے ہیں؟ جزاک اللہ، بسم اللہ آغا۔ ایک لقمے سے ہماری مدد کر دو، ایک لقمے کھجور سے مدد کر ایک دو، کھجور سے مدد، واہ واہ، ایک سبحان اللہ، قطرے آپ سے مدد کر دو، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ یعنی کیا صورت ہے، ہم کتنے مجبور ہو جاتے، اور یہ چیز ہمارے ساتھ بھی ہوگی ہمارے ساتھ بھی۔ بھئی، ہر انسان آج آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سفر کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم نے کسی کے لیے کچھ چیریٹی کار خیر کیا، کل ہمارے لیے لوگ کریں گے۔ بالکل، تو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، بیدار اس ہونے مسئلے کی طرف بہت زیادہ بیداری کی ضرورت ہے، ایقاظ کی ضرورت ہے، انقاذ کی ضرورت بے ہے۔ شک شب جمعہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ 6 لاکھ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اگر پچھلی شب جمعہ ہمارے مرحوم کی مغفرت نہیں ہو سکی سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ کریم تو اپنے فضل خاص سے اس شب جمعہ کو ان کے لیے شب مغفرت قرار دے دے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا تو عادل ہے، لیکن ہم سے مولا علی نے یہ کہا ہے کہ اس طرح بھی دعا کرو، رب عاملنا بفضلک، سبحان اللہ، مولا تو عاملنا بعدلک، ہمارا معاملہ اپنے فضل سے کرنا، عدل سے نہ کرنا۔ تو بہرحال شب جمعہ بات مولانا نے کہی کہ اس کو تھوڑا سا وضاحت کر دوں تو اور بتاتا چلوں روحوں کے آنے کے حوالے سے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق صلی اللہ صلی علیہ علی وآلہ محمد محمد۔ وآل ایک محمد۔ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، لمبی گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن ایک حدیث فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کیا روحیں آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا روز آتی ہیں، پھر کہتے ہیں ہفتے میں ایک مرتبہ آتی ہیں، پھر کہتے ہیں مہینے میں ایک مرتبہ آتی ہیں، پھر سچے خاندان کی سچی فرد کہتی ہے سال میں ایک مرتبہ آتی ہے۔
That person got confused. مولا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, ہر روز آتی ہیں, ہفتے میں آتی ہیں, مہینے میں آتی ہیں, سال میں ایک مرتبہ. کہا ہر روح کی منزلت ایک نہیں ہے, علی قدر منزلت, اپنی منزلت کے مطابق آتی ہیں. بس جن کے درجات بلند ہوتے ہیں وہ آزاد ہیں, جب چاہیں آئیں. جیسے ہر زائر کو اتنا ثواب نہیں ملتا, ہر ایک کے ثواب بھی مختلف ہیں, زیارت کے بھی, حج کے بھی, دیگر عبادات کے بھی. تو اسی طرح سے روحوں کا بھی معاملہ ہے. اور یہیں پر فرماتے ہیں کہ جب مومن کی روح آتی ہے نا, کتنا خیال اسے خدا کو, ہم بھی اپنے مرحومین کا خیال کریں. مولا فرماتے ہیں کہ جب مومن کی روح آتی ہے تو گھر کی خوشیاں اسے دکھائی جاتی ہیں. مومن کے گھر کو, مومن کے گھر کی خوشیاں دکھائی جاتی ہیں, مومن کے گھر کا دکھ نہیں دکھایا جاتا ہے. کیونکہ جب وہ وادی السلام کی مکین ہے تو گھر والوں کا دکھ تو یہ اذیت ہوگی نا, وہ عذاب کیسے اس کے لیے ہو سکتا ہے. تو گھر والوں کی خوشیاں دکھائی جاتی ہیں. اور جو کافر کی روح بھیجی جاتی ہے اور اجازت ہوتی ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے گھر والوں کی خوشیاں چھپا دو اور گھر والوں کی تکلیف دکھاؤ. یہ بھی ایک اذیت کا طریقہ ہے. تو اللہ اکبر, خداوند تعالیٰ ہمارے ان دونوں برادران کے اور دیگر تمام مومنین مومنات کے جن کے والدین وفات پا چکے ہیں, ان کی خدا مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں صالح اولاد قرار دے. اور جو صالح اولاد ہے وہ توقع رکھے کہ اس کی اولاد صالح ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ. اور میں پوچھنا چاہوں گا, جیسے کہ آقا نے فرمایا کہ انسان کے گناہ ہیں, انسان کے جو اس طریقے کی یعنی انسان جو نیکیاں کرتا ہے اس سے, اور انسان کے جو گناہ ہیں وہ نعمتوں کو, رحمتوں کو ایک بلاک وہ ریسٹرکٹ کرتی ہیں کہ مثلا ان کے پاس نہیں پہنچ پاتی, کہ اس کے گناہ اتنے لیئرز بن جاتی ہیں. کس طریقے سے انسان بتائے. اور جیسے کہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے انسان بھوک سے, پیاس سے اور اپنے تقویٰ کو انکریز کرتا ہے, اپنے کو کنٹرول لاتا ہے, پیشنس بڑھاتا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ احساس کرتا ہے اور پھر وہ اس لیول پہ آتا ہے کہ وہ جو ہے توبہ کرے. ایک یہ بھی ہے کہ احساس نہ ہونا اور ایک ہے کہ احساس ہونا. تو اس کی وجوہات کیا ہیں, کیا ریزنز ہیں, کہ کیا انسان کی غذا ایسی ہیں یا رزق ایسا ہے, یا کیا چیزیں ہیں کہ جو انسان کو. اللہ خیر الجزا. اصل میں دعائے کمیل کا جو جملہ بہت مشہور ہے, سبحان اللہ, اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم, پروردگار میرے اس ایسے گناہوں کو بخش دے, میں نے کچھ ایسے گناہ کر ڈالے ہیں ان کو بخش دے جس کی وجہ سے نقم کا نزول ہوتا ہے. نقم کہتے ہیں بلیات سماوی کو. اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلا, پروردگار تو بلا کو نازل نہیں کرنا چاہتا تھا, بٹ میں نے کچھ ایسے گناہ کر ڈالے ہیں, کچھ ایسی خطائیں کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر میرے اوپر بلا کا نزول ہوتا ہے. اس کے بعد آگے جملہ اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم, کچھ ایسے بھی گناہ ہیں جو ہماری نعمتیں بدل گئی ہیں. نعمتیں تھیں ہمارے پاس, بس ہم سے لے لی گئیں, چینج کر دیا پروردگار نے اسے. کیوں؟ پروردگار نہیں چاہتا تھا کہ نعمتیں دینے کے بعد لے لے, بٹ ہمارے گناہ کی وجہ سے. اس کے بعد ایک اور جملہ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء, پروردگار کچھ ایسے بھی گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے میں دعا مانگتا ہوں, دعا قبول نہیں ہوتی. ہوتا ہے کبھی کبھی, لوگ مجھ سے بھی کہتے ہیں کہ میں ایک بار وہاں مڈغاسکر میں تھا تو لوگوں نے کہا کہ مولانا ہم کربلا جاتے ہیں, بار بار دعا مانگتے ہیں, دعا قبول نہیں ہوتی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کا کوئی رشتہ دار یا عزیز اقارب سب سے تعلقات اچھے ہیں؟ کہا نہیں, ہمارے بھائی کے ساتھ اور بہن کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے. تو اس جملے کے ذیل میں نے ایک حدیث پڑھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ قطیعۃ الرحم جو انسان ہوتا ہے تو تحجب الدعا, یہ جو صلۃ الرحمی نہ ہونے کی وجہ سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. یعنی انسان جہاں جہاں جا کے دعا مانگتا ہے, پروردگار عالم اس بندے کی دعا کرنے والے کی دعا نہیں سنتا. کیوں؟ عدم صلۃ الرحمی کی وجہ سے دعا اس کی قبول نہیں ہوتی. تو میں زبدتاً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے ہمارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے, نعمتیں چھن جاتی ہیں, نقم کا نزول ہوتا ہے, بلا کا نزول ہوتا ہے, دعا قبول نہیں ہوتی. تو یہ تمام مشکلات کس کی وجہ سے ہوئیں؟ ہماری وجہ سے, خود گناہ کی وجہ سے. تو پروردگار یہی چاہتا ہے کہ ہم گناہ نہ کریں, خود کو روک کے رکھیں. آج ہم مضطرب ہیں, ملتہب ہیں, پریشان ہیں, مکروب ہیں, پرابلم ہیں, اس کی وجہ خدا نہیں ہے, اس کی وجہ ہم خود ہیں, اپنے گناہ ہیں, گناہ کی وجہ سے ہیں. اور ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے مولانا کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے توبہ کر لیا تو شاید خدا کی بارگاہ میں کس طرح سے رہوں, لوگوں کی نظر میں کیسے رہوں, کیا رہوں. یہ کانسیپٹ مزاج انسانی, فکر انسانی
یا انسان کی فکر کی دہلیز میں یہ بات آتی کبھی کبھی کہ ارے میں نے یہ غلطی کر لی تھی، اب توبہ کر لیا تو لوگوں کی نظر میں کیسے رہوں گا؟ بھائی لوگوں کی نظر میں نہیں، دیکھو خدا کی نظر میں آپ کیسے سبحان ہو۔ اللہ، سبحان اللہ، اس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، واقعاً پیغمبروں کے پیغمبر، نبیوں کے سلطان کی حدیث ہے، کہتے ہیں مثل المؤمن عند اللہ عز وجل، کہتے ہیں مومن کی مثال اللہ کے نزدیک کمثل ملک مقرب، سبحان ایک اللہ، ملک سبحان مقرب جیسی ہے۔ ملک مقرب جیسی۔ انسان اپنے آپ کو کیا سمجھے؟ اپنی ڈگنیٹی کو سمجھے، اپنے اعزاز و شرف و توقیر و تبجیل و تعزیز کو سمجھے، اس کے بعد یہاں رکے نہیں، ملک مقرب جیسی نہیں، اس کے بعد کہتے ہیں وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ عِنْدَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، اعظم من ذلك۔ اللہ سبحان اکبر۔ اللہ، انسان کی ڈگنیٹی، انسان کا شرف، انسان کی بلندی، انسان کی منزلت خدا کے نزدیک ملک سے بھی زیادہ ہے، فرشتے سے بھی زیادہ ہے۔ انسان اپنی ڈگنیٹی کو سمجھے، اپنے وقار، اس کا وقار یہ ہے کہ وہ ہیومینٹی کے راستے پر چلے، درندگی کے راستے پہ چلنے کے لیے خدا نے اس کو خلق نہیں کیا، بٹ درندگی کے راستے پہ چلتا ہے تو حیوانیت کے صفات سے متصف ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسا مومن جو ملک مقرب یا اس سے بھی آدم ہے۔ اب آگے جملہ سنیے، ان افراد کے لیے جو توبہ کرتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ توبہ کی وجہ سے شاید میں لوگوں کی نظر میں میرا کیا نظریہ ہوگا، یا لوگوں کو نظریہ میرے بارے میں کیا ہوگا، میرے بارے میں سنیے، وَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ وَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِن مُؤْمِنٍ تَائِبٍ اور مؤمنۃ طائبہ۔ فرماتے ہیں کہ کوئی شے خدا کے نزدیک اتنی زیادہ محبوب نہیں ہے جتنا یہ تائب بندہ مومن یا طائبہ مومنہ، سبحان یعنی اللہ، مومن جب توبہ کرتا ہے تو خدا کے نزدیک بہت محبوب ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ محبوب الہی بن گئے تو انشاءاللہ محبوب ناز بھی ہو جائیں گے، اس میں آپ کو پریشان رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اب تک توبہ نہیں کیا تو آئیے بارگاہ پروردگار میں ضرور توبہ کیجیے۔ بہت شکریہ انشاءاللہ۔ مولانا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ امام علیہ السلام کے حدیثوں میں ملتا ہے کہ امام جو ہیں روزہ چاہتے ہیں کہ طویل روزے رکھے جائیں اور کم انسان کھائے تاکہ انسان کے جو ہے تقوی انکریز ہو۔ میں چاہوں گا اس باتوں پہ آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ یہ جو کم کھانے سے انسان کی جو احساس ہے وہ کس طریقے سے جو ہے بلڈ اپ ہوتا ہے، اور انسان جو ہے روزہ رکھنے سے کیسے برائیوں سے بچتا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ ایون بال کا بھی جو ہے کیا نام ہے جو ہے مثلا وہ پہلی بار سنا میں بہت بال کا بھی، یہاں تک کہ فکر کا ہے، شعور کا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال کہ جو غذا ہے کم کھانے سے، جی دیکھیں دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کھانے کے لیے جیتے ہیں، واہ بھائی واہ، کچھ ہیں جو جینے کے لیے کھاتے ہیں۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ جینے کے لیے کھانا ہے یا کھانے کے لیے جینا ہے۔ اب اگر ظاہر سی بات ہے جینے کے لیے کھانا ہے، یہ تو ہمارے مشہور جملہ ہے نا، جی بے شک۔ تو اب جینے کے لیے کھانا کرے تو زندگی کیا ہے؟ جو ہدف کو پالے۔ بے شک۔ اگر پرپس آف دی لائف اگر ہم پا گئے تو اس کا مطلب جی رہے ہیں، ورنہ ایسے تو بہت ہیں جی رہے ہیں جن کے لیے مولا فرماتے ہیں یہ زندہ ہیں مگر مردہ ہیں۔ واہ بھائی واہ واہ، واہ، سبحان اللہ۔ اور سبحان کتنے اللہ، جو اپنی سبحان اللہ۔ قبروں میں ہیں لیکن کبھی شہادت کی سند میں ان کو زندہ کہا جا رہا ہے، کبھی ان کی آگہی کی صورت میں انہیں زندہ کہا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جینے کے لیے کھانا ہے، بے شک۔ تو اب جینے کا مقصد کیا ہے؟ سورہ داریات 27واں پارہ ہے، سورہ کا نمبر 51، آیت کا نمبر 56 ہے، مشہور آیت ہے، بار بار ہم سنتے ہیں مجلسوں میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا ہے مگر عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مقصد خلقت عبادت ہے۔ حدیث قدسی میں خدا کہہ رہا ہے خلقت الدنیا لأجلک یا خلقت الاشیاء لأجلک، کہ ہم نے ساری کائنات تیرے لیے بنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آگے کہتا ہے وَخَلَقْتُكَ لِأَجَلِي، اور تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ تو جب اس کے لیے بنائے گئے ہم، تو ہمارا ہدف تو شکم پوری نہیں ہے، ہمارا ہدف کھانے پر ٹوٹ پڑنا نہیں ہے۔ یا مولا کائنات ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں لا تجعلوا بطونکم، واہ واہ، تم اپنے پیٹ کو نہ بناؤ قبور الحیوان، حیوان کا مقبرہ نہ بناؤ۔ کھانا اسی لیے کھاتا ہے تاکہ طاقت ملے تو قیام و قعود و رکوع و سجود کر سکے۔
کھانا اسی لیے کھاتا ہے تاکہ اپنے گھر اور خاندان کے حوالے سے جو اس کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا کرے. کھانا اسی لیے کھاتا ہے تاکہ اس معاشرے کے سوسائٹی کے حوالے سے جو اس کے فرائض ہیں انہیں ادا کر سکے. تو ایک اور حدیث ہے مولا کی جہاں فرماتے ہیں قلت الطعام، تھوڑا کھاؤ، تھوڑا سو، تھوڑا بولو. اچھا تھوڑا بولو تو کئی مرتبہ لوگ اس حدیث کو غلط موقع پہ استعمال کرتے ہیں. جہاں حق کی حمایت میں بولنا ہے کہتے ہیں مولا نے کہا ہے کہ یہاں تو آپ کے لیے بولنا واجب ہے، وہیں خاموش وہیں پہ خاموش ہیں، تو ظلم کی تائید نہ ہونے پائے. تو بہرحال پیٹ کا روزہ ہے، روح کا روزہ ہے اور قلب کا روزہ ہے. تو آئیے ان تمام مراتب کو اور تمام منازل کو ادا کر لیں تاکہ ہمارا ایک پرفیکٹ روزہ ہو جائے. اچھا پرفیکشن کی بات ہے تو ایک جملے کے اوپر اور اس کے بعد آپ کے اگلے سوال اور پھر اجازت شامل کر لیں. السلام علیکم، آپ کون ہو، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. علیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر آپ کا کیا سوال ہے؟ سب سے پہلے مجھے کہنا تھا کہ ماشاءاللہ ٹاپک بہت اچھا ہے، سبحان، تھینک یو. اور آپ کے اس پروگرام کے ذریعے ہی ہم مومنوں کی توبہ شاید قبول ہو جائے. انشاءاللہ الہ سوال میرا یہ ہے آغا سے جی جی کہ سوری جیسے بہت عام بار بار بولنا تو وہ قبول نہیں ہوتی، وہ سمجھ آئی. لیکن اب یہ بات ہے کہ کسی کو مجھے کچھ لوٹانا ہے، جیسے کہ کوئی قرضہ ہے کہ سونا لے لیا ہے کسی سے یا پیسہ لے لیا ہے. اب میرے پاس ہے، میری اوقات اتنی ہو گئی کہ اب دوبارہ مولا نے مجھے کہیں اور سے دیا ہے، روزی مل چکی ہے ماشاءاللہ ہے، لیکن اب میں واپس لوٹا نہیں رہی ہوں. میں سوری کہہ رہی ہوں، اچھے سے سلام بھی لے لیتی ہوں، لیکن میں اس کے بیچارے کی جو $5000 دینے ہیں وہ نہیں دے رہے. میں نے سوری تو کر دی ہے، بس ٹھیک ہے نا. تو اس کے بارے میں آگے کیا کہیں گے پلیز؟ جزاکم اللہ خیر الجزا. بہترین سوال ہے یقینی طور پر. جی 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 انہوں نے جواب دے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سوال کا. یقینی طور پر اس طرح سے ہمارے معاشرے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ سوری جو ہے وہ زبان پر مسلسل لے آنا، اور یہ سوری اگر دل تک نہ پہنچے، دل کی گہرائی سے اگر سوری نہ ہو تو یہ سوری ایکسیپٹڈ نہیں. ایک نمبر 2، اگر کسی کا حق لے رکھا ہے، فرض کریں قرض کی صورت میں، اور اسرا وقت، روایت یہ کہتی ہے، کثیر تعداد میں روایت اور احادیث دلالت کرتی ہے کہ اسرا وقت میں آپ اس بندے کو واپس کر دی جس سے آپ نے قرض لیا، وہ آپ کا محسن ہے، اس نے آپ کے ساتھ نیکی کیا ہے. تو جیسے ہی امکانیات میں آپ کے ہو گیا کہ آپ قرض ادا کر دیں تو پہلے قرض ادا کیجئے. اور صرف سوری بول دینے سے، زبان پر ریپیٹ کرنے سے سوری نہیں ہے، معافی نہیں ہے، کیونکہ اس کا حق آپ کے اوپر ہے. اور اس مسئلے پر بہت ہی غور کرنے کی ضرورت، توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے معاشرے میں کسی کا حق ہمارے اوپر ہے اور حق ڈیو ہے اور ہم اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہم عزادار کہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن یا مومنہ کہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. اہل بیت کے چاہنے والے، اہل بیت کے شیعہ وہ ہیں جو اپنے وجود سے کسی کو ہرٹ نہیں کرتے، کسی کو ستاتے نہیں، بالکل. سبحان کسی کو اللہ. اذیت نہیں دیتے ہیں. سبحان اللہ. لہٰذا ہمیں اس منزل پر آ کر غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے اور اسی صراط پر رکھنا چاہیے جس پر مولا ہم کو چلانا چاہتے ہیں. میں ایک حدیث مولا کی پیش کر دوں. یقینی طور پر جس طرح سے کہا گیا کہ دعا جو ہے وہ مومن کے لیے بندے کا ہتھیار ہے، اسی طرح سے میدان قتال میں جب فوجی جاتا ہے یا آرمی والے جاتے ہیں یا جو بھی میدان قتال میں قدم رکھتے ہیں تو ان کا اسلحہ جو ہوتا ہے اپنے ٹیکنالوجی کے حساب سے جو بھی رکھتے ہوں، کیونکہ ان سلاح کے بغیر نہیں جاتے میدان قتال میں. تو اب ایک بندہ ایسا ہے کہ جس نے خطا کیا ہے، جو مذنب ہے، جو مرتکب ہے، جو گنہگار ہے، اس کے لیے سلاح کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں امیر المؤمنین، کیا عظیم جملہ ہے، خدا کی قسم میں اکثر یہ اپنے یوتھ سے کہتا ہوں کہ اگر علی بن ابی طالب کے ایک لفظ پر دنیائے عقل و خرد ریسرچ کرے تو اپنے قلم کو توڑ دیتی ہے کہ عظیم ذات ہیں جو کس طرح سے ہیومینٹی کا پیغام دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ سلاح المذنب الاستغفار، مذنب کا ہتھیار استغفار ہے. آپ استغفار کر لو، کیوں نہیں استغفار کرتے؟ یہ مولا آپ سے کہہ رہے ہیں استغفار کرو، رسول خدا آپ سے کہہ رہے ہیں استغفار کرو. یہ قلب عباس کا جملہ نہیں ہے، یہ ہمارا جملہ نہیں ہے، یہ مولانا ابوالقاسم صاحب کا جملہ نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں کہ آپ کا سلاح جو ہے وہ استغفار ہونا چاہیے. لہٰذا اب تک اگر ہم نے توبہ نہیں کیا تو آئیں بارگاہ پروردگار میں ضرور توبہ کریں. پروردگار کے
رحمت کے دروازے آپ کے لیے انشاءاللہ کھلے ہیں. بہت بہت شکریہ مولانا. آپ فرما رہے تھے کہ پرفیکٹ روزہ کیا ہے، اور ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ ایک سسٹر نے کوشچن پوچھا ہے فطرہ کتنا ہے، اس کے احکام کیا ہیں؟ تو بہرحال وہ پرفیکٹ روزہ تو بہرحال وہ شرائط جو تھیں اس کے ساتھ اب جی جی دوسرے سوال ہی کی طرف چلے جاتے ہیں جی ہم. بے شک نو پرابلم. فطرہ جو آپ کھاتے ہیں اسٹیپل فوڈ آپ کا، جی جی اس کو 3 کلو اس کی جو پرائز ہے وہ دے دیں یا اسی چیز کو دے دیں. اگر کوئی آٹا زیادہ کھاتا ہے، روٹی زیادہ کھاتا ہے، تو روٹی کی جو پرائز ہے آٹے کی وہ دے دے ملٹیپلائی بائی 3. چاول اگر زیادہ کھاتا ہے تو چاول کی وہ قیمت. اگر کہیں کھجوریں زیادہ کھائی جاتی ہوں، اس کی اسٹیپل فوڈ میں کھجور ہی ہو، تو بہرحال آپ کی اسٹیپل فوڈ. دوسری چیز یہ یاد رہیں کہ جو کھاتے ہیں آپ وہ دیں. اب ایسا بھی نہ کر دیں کہ 11 مہینے تو بہت اچھا کھاتے ہیں، اب آخری چند دنوں میں فطرے کی بات آ رہی ہے تو وہ جو اچھی کوالٹی تھی چاول کی اب وہ خراب والی کوالٹی لیں، آٹے کی خراب لیں. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب غربا فقراء کی مدد کی جائے تو دل تھوڑا بڑا کرنا چاہیے. جزاکم اللہ. یہ بہت اچھا، بہت عظیم بڑا خدمت. کرنے کی ضرورت ہے. سبحان تو لہٰذا اس بے کی جو شک. ایکچوئل قیمت ہے اس قیمت کو دینا ہے آپ کو، اور کوشش کریں کہ بہتر. یہیں پر ایک مسئلہ اور، کیونکہ اسپیشلی ہم جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں وہ جو ہیں روٹی اور چاول ملا کر کھاتے ہیں. اب وہ جو ملا کر کھاتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، روٹی کا دیں یا چاول کا دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں آن ایوریج دیں. دیکھیں جو زیادہ کھاتے ہیں اس کا دیں، اور اگر اس کے بعد بھی اسٹل اٹ از ناٹ ڈیسائیڈڈ تو پھر اس کے بعد جس کی کاسٹ زیادہ آتی ہے اس کا دے دیں، تاکہ آپ کے ذمے نہ رہے. کم دینے کی صورت میں عند اللہ جواب دہ ہوگا، زیادہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جواب دہ نہیں رہے گا. لیکن 3 کلو کی جو قیمت ہے اور جو ایکچوئل قیمت ہے اس کو دینا ہے اسے. مولانا نارملی جو ایوری کنٹری میں جو سینٹرز ہوتے ہیں وہ اس کے جو اماؤنٹ فکس کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس سے زیادہ دینا چاہیں، مثلا نیت اتنی کر لیں، مثلا جیسے UK میں اس ٹائم کچھ سینٹرز نے 7 پاؤنڈس جو ہے فطرہ پر پرسن جو ڈکلیئر کیا ہے. زیادہ آپ دے سکتے ہیں بٹ کم نہ دیجیے، کم نہ دیں. مثلا 7 پاؤنڈ ہے تو 7 پاؤنڈ اس نیت سے کہ یہ فطرہ جو ہمارے لوکل سینٹر نے کیا، لیکن ہم 10 دینا چاہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ بہتر کوالٹی کا چاول کھاتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کی قیمت زیادہ ہو، تو یہ بہرحال آپ پر آئیے. واجب یہ کہ بہتر ہے کہ آپ زیادہ اس کو دے دیں. صحیح ہے. اس لیے کہ ابھی سوال بہن نے حق کا کیا تھا، جی 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 تو اب یہ بھی تو حق ہے آپ کی گردن پر. اور پھر اس کے بعد جو ہے خداوند تعالیٰ ابھی جس سورہ کا حوالہ دیا تو اسی سورہ کے اندر ہے. سورہ زاریات کی ایک آیت ابھی میں نے پڑھی تھی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اسی سورہ زاریات کی آیت نمبر 19 ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. اور ان کے اموال میں، ان کے مال میں حق ہے. ہم سمجھتے ہیں سب ہمارا ہے، ان کے اموال میں حق ہے. 2 طرح کے لوگ بیان کیے ہیں یہاں پر. صدقے کے مستحقین کی جب بات آئی ہے تو سورہ توبہ میں 8 قسمیں بتائی گئی. یہاں پر کہا جا رہا 2 طرح کے، ان کو سمرائز کیا گیا. جی سائل و محروم. سائل سوال کرنے والا، محروم کون ہے؟ محروم وہ جو عزت نفس کی وجہ سے سوال نہیں کرتا. معصومین فرماتے ہیں کہ سوال کرنے والے کے مقابلے میں محروم کو ترجیح دو، اس لیے کہ وہ اس دروازے پہ نہیں تو اگلے دروازے پہ سوال کر ہی لے گا. لیکن اس کی عزت نفس کی وجہ سے یہ سفر کرے گا، اس کی فیملی سفر کرے گی. تو بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر سینٹر کی طرف سے جو اناؤنس ہوا ہو وہ کم ہے جو آپ کھا رہے ہیں اس کے مقابلے میں، تو آپ خود کیلکولیٹ کر لیجئے. اسی طرح سے وائس ورسا، بے شک جزاک اللہ. اسی طرح سے وائس ورسا کہ اگر ایک آدمی دیکھ رہا ہے سینٹر نے زیادہ ڈکلیئر کیا اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ جو کھا رہا ہے وہ کوالٹی اس کے مقابلے میں کم والی ہے، وہ 7 پاؤنڈ کے بجائے اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ 6 پاؤنڈز میں ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا 6 پاؤنڈز میں دے گا. اٹ از اپ ٹو ہم. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. مولانا کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. آپ کون ہیں؟ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام. پہلے تو یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا اور بڑی رونق لگی ہوئی ہے بیت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو میرا یہ ہے، یہ تو ایوری ڈے مگر ایک ہے جو بڑی پریشان کرتی ہے ہر سال ہی ہمیں، جیسے اب یہ پھر عید آ رہی ہے تو لاسٹ آپ کے یہ ہوتا ہے کہ اگر صاحب کی جو عید ایک دن کا فرق ہوتا ہے. سسٹر آپ کی آواز تھوڑی کلیئر نہیں، تھوڑا سا لاؤڈلی بولیے پلیز. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے عید سے یہ مسئلہ ہوتا ہے، عید کا مسئلہ. جی جی. آغا صاحب کی عید ایک دن ہوتی ہے، تو بھی مسئلہ کہ آنکھ دے
एक मेन क्वेश्चन पूछना वो ये है कि जैसे कुछ मौलाना साहब ये कहते हैं कि अगर आप आगा सुल्तानी साहब के मुकल्लद हैं तो आप ये करें कि रोजा रखें और जोहर से पहले आप ट्रैवल कर जितने भी आप बाहर जाए तो वापस आ जाए। तो ये चीज एक दिल को लगती है कि हम अल्लाह ताला तो सारे दिलों के राज जानते, तो ये हम एक तरह का फ्रॉड नहीं कर रहे होते कि जाके इंटेंशन, हाँ, जानते हुए भी आप ट्रैवल कर रहे हैं रोजा कसर, ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है, मगर हम जानबूझ के फिर जाएंगे ना जी के लिए। ये ठीक है, पूछना चाहिए कि एक चीज जो होती है वो मजबूरी के तहत होती है और एक जानबूझ के करना। अगर जानबूझ के कोई रोजा मसल तोड़ता है ऐसे करके तो उसको जैसे कफारा 2 महीने के रखने पड़ते हैं। और तीसरी चीज जो मुझे परेशान करती है कि अगर हम रोजा रख लेते हैं तो ईद वाले दिन रोजा हराम है, ये चीज बड़ा परेशान कर रही है हमें। प्लीज माशाल्लाह बैठे हो। जी इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करता हूँ मौलाना, बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर। बड़ी मेहरबानी जी मौलाना, वही ईद का मसला सिस्टर ने बयान फरमाया और उन्होंने ये भी क्वेश्चन किया कि जैसे हम जानते हुए भी जो है ट्रैवल करते हैं पाकिस्तानी के हिसाब से कि ज़ोहर से पहले जो है आ जाएँ, तो अगर इजाज़त दें कॉलर को शामिल करना, फिर इंशाल्लाह इस क्वेश्चन का आप जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। अस्सलाम वालेकुम, आप कौन हो, क्या सवाल है आपका? जी वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल है कि जो मरहूमीन है हमारे, जी मरहूमीन, जी जो सदका निकालना है जी, उसकी प्लीज आप तफसील बता। मरहूमीन का सदका निकालने का तरीका, ठीक है, जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर। जी मौलाना आगाज़ फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। पहला मसला जो ईद का है वो उफ़ुक़, इत्तिहाद उफ़ुक़ और इख्तिलाफ़ उफ़ुक़ का मसला, उसकी बुनियाद पर जो है वो मसला वारिद हो जाता है और ना ही इसमें घबराने की ज़रूरत है, ना इसमें परेशान होने की ज़रूरत है। जिस तरह से आप हज पे जाते हैं तो मराज कराम के लिए जो बहुत से मसाइल होते हैं कि फ़ला मरजा के नज़दीक ये चीज़ साबित है कि आप बंद गाड़ी में सफ़र करें, या किसी ने कहा नहीं खुली गाड़ी में भी आप कर रहे हैं, तो उनके यहाँ इख्तलाफी मसाइल होते हैं। तो इसी तरीके से ये आपका जो मसला है चाँद का है ये मसला, तो इसमें किसी के यहाँ रुइयत शर्त है कि आँख से देखी जाए, किसी ने कहा कि नहीं टेलीस्कोप से भी देख के आप देख सकते हैं और उस पर अमल कर सकते हैं। तो आप जिसकी तक़लीद फरमाती हैं, जिस मरजा की तक़लीद फरमाती हैं, जिसकी आप मुक़ल्लिदा हैं, जो आपके मुक़ल्लद हैं, मसलन अगर रहबर मुअज़्ज़म सैयद ख़ामनाई की आप तक़लीद करती हैं तो उनके फ़तवे के मुताबिक अमल कीजिए, और समाहतुल मरजा सैयद सिस्तानी साहब की आप मुक़ल्लिदा हैं तो अपने मुक़ल्लद सैयद सिस्तानी साहब के फ़तवे के मुताबिक अमल कीजिए। इसमें कोई इस तरह का मसला नहीं है। देखें, शरीयत में हम अपने मिजाज की ग़ुलामी ना करें कि मेरा मिजाज ये कहता हम एक साथ ये सब कर लेते। ठीक है, कहीं कहीं इख्तलाफ हो सकता है, शरीयत में इफ़ बट या मिजाज की ग़ुलामी हमें नहीं करना है। जो शरीयत कहेगी उसके हिसाब से हमको चलना है और इसमें कोई घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मसाइल इस तरह के वारिद होते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे कम्युनिटी के मसाइल हैं कि जिसकी वजह से हमारी रुसवाई होती है, बट उसको करते हैं लोग। झूठ बोलने से बशरियत की रुसवाई है, धोखा देने से रुसवाई है, और गलत ऐसे आमाल को अंजाम देना जिससे इंसानियत की रुसवाई होती है, बट लोग करते हैं। तो बेहतर यह है कि उन तमाम कामों से हम अपने आप को दूर रखें जिससे इंसानियत बदनाम हो रही है। चे जाए कि ये मून का मसला है, शरई मसला है, इसमें कोई बदनामी की बात नहीं है, ना ही घबराने की बात है, ना ही परेशान होने की बात है। जो भी मसला उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए अखलाक से और उस पर अमल कीजिए इंशाअल्लाह। सिस्टर फील कर रही हैं कि मतलब हम जानते हैं कि हम इसीलिए जा रहे हैं कि रोज़ा हमारा जो है ना हम ना रखना पड़े और आज ईद सेलिब्रेट करने, क्योंकि उस दिन जो है मतलब हराम है रोज़ा रखना। मसलन वो तो खुद उन्होंने जवाब ही दे दिया ना वहाँ पर कि अगर हम ट्रैवल कर लेते हैं ताकि वो हराम से बच जाए, तो मतलब ये ट्रैवलिंग आपको हराम से बचा रही है। और फिर उसके बाद माह मुबारक रमज़ान में सफ़र की ममानियत तो है नहीं, मना तो है नहीं, सफ़र कर सकती हैं। और अगर आम हालात में सफ़र की इजाज़त है और आपसे क़ज़ा ही मांगी है, कफ़ारा नहीं मांगा गया है, तो इन हालात में जहाँ कोई सिचुएशन आपके लिए क्लियर नहीं है तो इट्स बेटर फॉर यू टू ट्रैवल एंड देन इतना इशू नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है ना, देखिए ये तबीब है हमारे महाराजे, तबीब है। एक डॉक्टर आप एक डॉक्टर कुछ और कहता है, दूसरा डॉक्टर कुछ और कहता है। वहाँ मतलब कई मरतबा तो लोगों के सामने ऐसा होता है कि 4 डॉक्टर्स, चारों के नज़रियात मुख्तलिफ, बेशक, लेकिन उसके बावजूद अच्छा इतना बड़ा फ़र्क नहीं होता कि हलाल और हराम का हो जाए। ये थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं, इसी का तो नाम इज्तिहाद है। मौलाना एक फ़ीवर के लिए अगर एक डॉक्टर से लिखवाएं, वो कुछ मेडिसिन लिखेगा, पैरासीटामोल ले लें, ये ले लें, एंटीबायोटिक, दूसरे के पास आप जाइए वो दूसरी एंटीबायोटिक लिख देगा। इलाज दोनों कर रहे हैं, दोनों का मकसद है कि इलाज करें और ठीक करें, बट दवाएं डिफरेंट है। तहकीक और रिसर्च हमारे यहाँ बड़ी आसानी से मतलब यानी कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो दे दी जाती है। देखें आपके यहाँ एंटीबायोटिक्स दे दी जाती हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में सब नहीं दी जाती हैं। तो क्या मतलब वो वहाँ वो समझ रहे हैं बेहतर है। तो ये मर्ज़े की तहकीक है, इज्तिहाद है, और फिर उसके बाद आप तकलीद करते हैं, हम तकलीद करते हैं,
اور انشاءاللہ تعالی یہ تقلید ہمارے لیے باعث نجات ہوگی. بہت بہت شکریہ مولانا. ایک اور کوشچن ہے کہ مرحومین کا صدقہ نکالنے کا طریقہ بتا دیں. تفضلوا انشاءاللہ. دیکھیں صدقہ عام طور پہ ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں, بہت اچھی بات کی ہے, بڑا اچھا سوال کیا گیا. وہ ہندوستان والا صدقہ الگ ہے. ہاں, ہمارے یہاں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف زندوں کا صدقہ ہے. زندوں کا جب صدقہ نکالتے ہیں تو آپ آفات ارضی و سماوی سے اسے بچاتے ہیں, لیکن جب کسی مرحوم کا صدقہ نکالتے ہیں تو اسے آپ عذاب آخرت سے بچاتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی یہاں یو کے میں 3 دن پہلے جو ایک موت ہوئی تھی اور اس کے بعد ہم تشییع جنازہ میں گئے اور تدفین میں, تو ہم نے جو اعلان کیا نماز وحشت کا, وہیں اعلان کیا کہ آج پہلی رات ہے مرحوم کی, صدقہ نکالیے گا. تو صدقہ جو ہے فشار قبر سے بچاتا ہے. بے شک صدقہ جو ہے قبر کی وحشت سے بچاتا ہے. بے شک. اور وحشت قبر, اللہ اکبر. مولا امام سجاد کی دعا ہے صحیفہ کاملہ میں, ابکی لذیق القبر, میں روتا ہوں کہ میرے مولا یہ ہمارے لیے ہے. میں قبر کی تنگی کے لیے گریا کرتا ہوں. ابکی لے سوال منکر و نکیر, میں منکر و نکیر کے سوال کے لیے روتا ہوں. تو فشار قبر سے بچاتا ہے, وحشت قبر سے بچاتا ہے, عذاب سے بچاتا ہے. تو صدقہ نکالنے کا طریقہ وہی ہوگا. جی جی. بس نیت یہ ہوگی کہ ہم اپنے فلاں مرحوم کے لیے نکالتے ہیں قربتاً اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول کرے گا, اس مومن پر سے عذاب اٹھا لیا جائے گا. اور اگر وہ معذب نہیں ہے, رحمت کے کاشانے میں اگر مکین ہے, تو خداوند تعالیٰ اس کے پر مزید رحمتوں کی بارش کرے گا. سبحان اللہ. یقینی طور پر مولانا میں چاہوں گا کہ آپ جیسے انسان بہت اچھی گفتگو کی, میں اسی کے جی ضمن میں خدا مولانا کو سلامت رکھے. یقینی طور پر جب صدقہ, جیسے مولانا نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ جب نکالتے ہیں تو عذاب قبر, فشار قبر اور تمام ان عذاب سے وہ بچ جاتا ہے. جب دنیا میں ہم صدقہ نکالتے ہیں اس کے لیے حدیث ہے کہ الصدقۃ ترد البلاء والقضاء. جب انسان صدقہ نکالتا ہے تو صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے. صدقہ جو ہے موت کو, بلا کو, بلیات کو. تو اس لیے آج جو ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان پاکستان میں کہ گھر سے نکل رہے تھے وہ بدن میں چھلا دیا یا سر کے اوپر 7 مرتبہ نچا دیا, یہ صدقہ ہو گیا. یہ بھی صدقہ ہے, بٹ صدقہ ایکچول ہے. صدقہ کہتے ہیں چیریٹی کو, صدقہ کہتے ہیں کار خیر کو. یہ عربی کا لفظ ہے صدقہ, یہ کار خیر کو. مثلا آپ نے نیت کیا, فرض کریں کہ فلاں مومن جس کا انتقال ہو گیا اس کے لیے میں کار خیر کر رہا ہوں. کیا مطلب؟ یعنی کسی یتیم کو آپ نے کھلا دیا, کسی غریب کی آپ نے مدد کر دیا, کسی کو آپ نے سپورٹ کر دیا. آپ نے یہ سوچا کہ ایک فیملی جو بیچاری پریشان حال ہے اس کو ہم سپورٹ کریں گے, ایجوکیشنل سپورٹ کریں, دیگر تمام چیزیں. نیت یہ کر لیا اس کا ثواب مرحوم کو پہنچے. اسی طرح سے زندگی میں جب آپ چیریٹی کرتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, کار خیر کرتے ہیں, تو اس کا ثواب یہ ہے کہ موت ٹال دیتی ہے. یعنی یہ اس عمل سے موت ٹل جاتی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان صدقہ نکالتا ہے, فرض کیجئے اب ہوا اس طرح سے بہت سارے حادثات ہندوستان میں ہوتے ہیں, پاکستان میں بھی, کہ مولانا صدقہ نکالا اور نکالنے کے بعد گئے ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب آدمی کہتا ہے کہ صدقہ تو موت ٹل جاتی ہے, بلا ٹل جاتی ہے, حادثات ٹل جاتے ہیں, تو صدقہ تو نکالا تھا بٹ ان کا ایکسیڈنٹ کیسے ہو گیا؟ تو میرے خیال میں مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان جب صدقہ نکالتا ہے تو اب ضروری نہیں ہے کہ اس کا صدقہ وہاں پر چڑھ بھی گیا ہو خدا کی نظر میں, یعنی لکھ لیا ہو ملک نے اس کے صدقے کو. وجہ کیا ہے؟ حدیث ایک میرے سامنے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا صدقۃ وذو رحم محتاج, لا صدقۃ وذو رحم محتاج. اگر آپ کے عزیز و اقارب, بھائی بہن, کوئی رشتہ دار پریشان حال ہے اور آپ صدقہ کر رہے ہیں تو یہ آپ کا صدقہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو 100 200 500 نہیں 1000 صدقہ نکال دیا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا. جب قابل قبول نہیں ہوگا تو صدقہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. جب کاؤنٹ نہیں ہوگا تو آپ کو بچائے گا کون؟ تو اس لیے صدقہ کو قبول ہونا چاہیے. صدقہ جب قبول ہوگا تب حادثات سے ہم بچیں گے. اس پر ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمارا صدقہ قبول ہوا ہے کہ قبول نہیں ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی تقبل. صدقہ کیا انسان اپنی جیسے ریلیٹیوز اور فیملیز کو اگر وداؤٹ بتائے دے دے؟ مثلا جیسے عام طور سے ہوتا ہے ویسٹرن کنٹریز میں ان کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں بیک ہوم میں,
وہ اکثر مطلب ایک احساس وہ یہ بتانا نہیں چاہتے ہیں، یا وہ لینے میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ مثلاً کوئی ہیلپ لے رہے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان کی مثلاً فیملی کو آپ کو ایجوکیشن کے لیے، ان کو کافی چیزوں کے لیے سپورٹ آپ کر سکتے ہیں. تو وداؤٹ بتائے اگر اس نیت سے انسان جو ہے نکال دے مثلا، بالکل کر سکتے ہیں. پہلے اس چیز کو سمجھ لیں، صدقہ دو طریقے ہیں، صدقۃ الواجبہ والمستحبہ. صدقۃ الواجبہ جیسے یہ آپ فطرہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے، صحیح، تو یہ واجب ہے. اب اس میں حکم ہے مراجع کرام کا کہ صدقہ، سید کا صدقہ، دوسرا سید یعنی فطرہ میں بات کروں تاکہ واضح رہے، سید کا فطرہ دوسرا سید لے سکتا ہے اور غیر سید بھی استعمال کر سکتا ہے. سید کا فطرہ سید پلس غیر سید بہت دیکھیں یوز، بٹ غیر سید کا فطرہ سید یوز نہیں کر سکتا. یہ مسئلہ ہے. اب اسی طریقے سے اگر آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار ضرورت مند یا عزیز نہ بھی ہو تو جو بھی آپ صدقہ نکالتے ہیں اسی میزان پہ رکھ کے آپ اس کی مدد کریں. کہیں بھی یہ روایت اسینشل یا ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو انفارم کریں، ضروری نہیں ہے. بالکل آپ سپورٹ کر سکتے ہو، سپورٹ کرنا ہی چاہیے تاکہ کمیونٹی آپ کی بلند ہو، انسانیت کا پیغام جائے، ہیومینٹی کا پرچم بلند ہو. اسلام ہیومینٹی کا مذہب ہے. اسلام کوئی اس طرح سے تشدد والا مذہب نہیں ہے کہ سخت رول یا ریگولیشنز بنا دیے گئے ہیں اور زنجیروں میں آدمی کو جکڑ دیا گیا. نہیں، اسلام آیا ہے زنجیر میں جکڑے ہوئے انسان کو آزاد کرا دیا جائے. ایسے افراد جو رسومات کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں، جہل کی زنجیر میں اپنے آپ کو، جدال کی، قتال کی، نفرتوں کی زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے. پیغمبر خدا آئے 40 سال تک، انہوں نے کہا دین بعد میں پہنچاؤں گا، پہلے ان کو زنجیروں سے نکالوں، درندگی سے ان کو باہر نکالوں، انسانیت کے راستے پر لے آؤں، پھر اسلام پہنچاؤں گا. تو اس پر ہمیں غور کرنا بالکل. چونکہ دیکھیں اسلام جو ہے قطعی طور پہ پسند نہیں کرتا کہ مومن ذلیل ہو. اسلام کہتا ہے کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے اور مومن کے لیے. بے شک، تو لہٰذا اگر ہم بتائیں گے تو عزت نفس مجروح ہو جائے گی. عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومن کے لیے. بہت اچھا. عزت نفس مجروح ہوگی، لہٰذا بتانا ضروری نہیں. اگر سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے، خاموشی سے دے دیجئے تاکہ صدقہ پہنچ جائے اور مستحق محروم نہ ہونے پائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس مومن کی عزت بھی معاشرے میں محفوظ رہے. کہنے سے بھی ذلیل ہوتا ہے، عزت جاتی ہے، اور فخر و فاقے کے ساتھ مولانا نے جو کہا تھا اس میں بھی ذلت ہے. لہٰذا مومنین کا اسٹیٹس بلند ہونا چاہیے معاشرے میں. بے شک. مولانا ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، جیسے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے کہ جیسے شیطان جو ہے انسان کی باڈی میں جیسے بلڈ دوڑتا ہے، ہر لیول سے وہ اٹیک کرتا ہے انسان کو. اسپیشلی اس منتھ میں تو قید ہے، چلیے انسان زیادہ زیادہ عبادت کرے، قبول کرے، لیکن عام طور سے لائف میں اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز میں ہر اینگل سے، ہر طرف سے اٹیک ہو رہے ہوتے ہیں. کون سے ایسے راستے، کون سے ایسی جو ہیں دعائیں یا کیا میتھڈز ہیں جو انسان شیطان کے کنٹرول میں نہیں ہے، جس سے انسان اپنے نفس کے اوپر کنٹرول لا کر کے گناہ سے بچ سکے؟ میں چاہوں گا کیونکہ 10 منٹس لگے، میں چاہوں گا آپ جزاکم اللہ خیر جزا. بہت امپورٹنٹ آپ کا کوشچن ہے یقینی طور پر میرے ناظرین اور آپ بھی. جی کہ دیکھیے شیطان جو ہے وہ بہت زیادہ قوی نہیں ہے. لوگ گھبرائے ہوئے ہیں شیطان سے، ڈرے ہوئے ہیں شیطان سے. میرا نظریہ اور میرا تجزیہ یہ ہے یقیناً کہ شیطان جو ہے کوئی بہت قوی فرد کا نام نہیں ہے. شیطان سے لوگ خامخواہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں. دیکھیں اگر انسان چاہے، جس کو پروردگار نے، اس لفظ پر غور کیجئے گا، پروردگار عالم نے جسے خلقتاً اشرف مخلوق خلق کیا ہے، سبحان اللہ، بٹ افضل مخلوق خلق نہیں کیا ہے. افضل مخلوق بننے کے لیے مولا کا جملہ نہج بلاغہ میں کہ فالمتقون فیہا فی ہذہ الدنیا ہم اہل الفضائل، متقون ہی اہل فضیلت ہیں. تو اشرف مخلوق تو آپ ہیں، تو آپ کیا کچھ نہ کیجئے گا زندگی میں، کار خیر نہ کیجئے گا، عبادت نہ کیجئے گا، ہیومینٹی کے لیے کوئی کام نہ کیجئے گا. کرنا ہے آپ کو. کیوں؟ اشرف تو ہیں، افضل بھی آپ کو بننا ہے اپنے ڈیڈز، اپنے ایکشنز، اپنے اعمال کے ذریعے. تو بندہ جو ہے بہت قوی ہوتا ہے اور شیطان کچھ نہیں کر سکتا. مگر ہوتا کیا ہے، بندہ جب اپنے آپ کو کمزور کر دیتا ہے، اس کے ٹولز کو، جو ہیومینٹی کے اندر ٹولز ہیں، اس کو جب بیماریاں لگ جاتی ہیں، التہابات کے شکار ہو جاتے ہیں، اس کے آلہ یا انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں، انفیکشنز اس میں ہو جاتا ہے، تو انسان پھر بالکل ملتہب ہو جاتا ہے اور پھر ہر حملے کو وہ ایکسیپٹ کرتا ہے اور وہ تباہ ہو جاتا ہے. مگر جب انسان اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہے، تو انسان ملک سے بھی زیادہ افضل ہے، ملک سے زیادہ بلند ہو جاتا ہے. اور اگر نفس پر کنٹرول نہیں کرتا تو جانور سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. تو بہترین چیز یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر کنٹرول کرے، اپنے نفس پر کنٹرول کرے، اور شیطان ویطان کی کوئی مجال نہیں. ہاں، شیطان 4 جہت سے بہکاتا ہے، چاروں جہت سے، شمال سے، جنوب سے، مغرب، مشرق، چاروں جہت سے بہکاتا ہے. مگر جب انسان، تو ایسی جہت ہے کہ جب انسان
خدا کی بارگاہ میں سر سبحان کو جھکا اللہ، دیتا سبحان ہے تو شیطان ہار جاتا ہے. کیوں ہار سبحان جاتا اللہ، ہے؟ بھائی اس کی واہ، وجہ واہ، یہ ہے کہ عظیم ذات خالق اکبر کے سامنے اس نے سر کو جھکا لیا ہے. اب وہ فیل ہو گئی اس کی قوت، اس کی طاقت جواب دے جاتی ہے. اب یہ بندہ جو ہے سر کو جھکا کے کہتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اب یہ پاور کو اچیو کرتا ہے، قوت کو اچیو کرتا ہے خدا کی جانب سے. اور خدا جس پر رحمت نازل کر دے. اور یا دوسری وجہ اس وقت ہوتی جب بندہ ہاتھوں کو بلند کرتا ہے آسمان کی طرف، تب شیطان ہار جاتا ہے. تو اسی لیے معصومین کے قول کا نبضہ یہ ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں سر جھکا لے اور سر جھکا کے غرور کو ختم کر کے دعا مانگے، یا ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگے تو شیطان انشاءاللہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. تو شیطان کو بہت زیادہ ہوا نہیں سمجھنا چاہیے. خود انسان بہت بڑی طاقت کا نام ہے. انسان کی فکر، انسان کی تھاٹ، انسان کی ڈگنیٹی بہت عظیم ہے. انسان اگر انسان اپنے اندر چھپے ہوئے کمالات کا اگر استعمال کر لے تو انسان پرواز کر سکتا ہے اور دنیا کو بھی پرواز کرا سکتا ہے. اس کی وجہ حدیث کے علاوہ آیت بھی کہتی ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سبحان اللہ، کائنات کی ہر شے کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا، شیطان کے لیے تھوڑی کیا ہے. اب تم اس کائنات کو مسخر نہیں کر پا رہے ہو، شیطان کی غلامی کر رہے ہو، تو خدا کیا کرے اس میں. بہت بہت شکریہ مولانا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں جیسے کہ آقا نے فرمایا کہ دعا کے تھرو اور سجدے کے تھرو جو ہے انسان مطلب آپ اپنے درجات کو اور عبادت میں لطف لا سکتے ہیں. اور سنتے بھی ہیں حدیث میں کہ زیادہ طویل سجدہ کرنے سے جو ہے انسان اللہ کے اور نزدیک ہوتا ہے اور انسان کی دعائیں جو ہیں قبول ہوتی ہیں. جتنا انسان زیادہ زیادہ دعا مانگے تو دعا کرنے کا صحیح طریقہ، جیسے کہ بچپن میں سنتے ہیں کہ صلوات درود اور آخری درود اور پہلے اور بعد میں درود پڑھ کے انسان اگر کوئی دعا مانگے صلوات کے تھرو تو اللہ قبول کرتا ہے. اور سجدے اگر انسان طویل کرے، اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ معصومین علیہ السلام سے کے حوالے سے ناظرین کے لیے ایک پیغام جائے، کیونکہ آپ اتنی دور سے آئے. میں چاہتا ہوں کہ امپورٹنٹ یہ میسیج دیکھیں ماشاءاللہ مولانا قلب عباس صاحب قبلہ نے شیطان کے حوالے سے اور وہ مسئلہ حل کر دیا کہ جو لوگوں نے ہوا بنا رکھا ہے. وہ شیطان کیا چیز ہے؟ اس لیے کہ رحمان نے انسان کو جو ہے مسجود بنایا ملائک کا، وہ افضل ہے. اور پھر اب آئیے دعا کی طرف آتے ہیں اور مولانا دعا تک لے کر گئے ہیں سجدے تک. تو یہ وہ دو راستے ہیں جہاں شیطان کی رسائی نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ. یہ دو راستے ہیں جہاں شیطان کی رسائی نہیں ہے. اچھا خداوند تعالیٰ جو سجدے کے حوالے سے آپ کا سوال ہے، جی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشر لهم، کہیں آپ تو رسول سے سوال ہوا یا احمد، روایات میں کہ زمین پر آپ کا نام محمد ہے، آسمانوں پر احمد ہے. واہ واہ واہ، جزاک اللہ. تو اس نام سے اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، ہم کہتے ہیں نا ہمارے دو نام ہوتے ہیں. مثلا ہمارے بیٹے ہیں محمد کاظم، اور آپ واقف ہیں تو اب عرفیت ان کی ایلیا ہے. اب باہر والے تو انہیں ایلیا نہیں جانتے ہیں، لیکن گھر کا نام ایلیا ہے. تو بہرحال اسی طرح سے رسول کو وہاں کے نام سے خدا نے پکارا، کہا جانتے ہو احمد، بندہ اپنے رب سے کب قریب ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. اچھا ہم کچھ نہیں جانتے ہیں اور سوال کیا جاتا ہے نا تو تڑپ جاتے ہیں کہ جواب دیں. اور جو مدینۃ العلم ہے وہ کہتا بارگاہ الہی میں سکوت اختیار کریں تاکہ علم میں اور اضافہ ہو. واہ بھائی واہ، جزاک اللہ. پروردگارہ تو جانتا ہے، تو بتا دے. کہا احمد جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اچھا اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا سجدے میں، پھر آپ نے سجدے کا طولانی ہونا. جی کسی نے ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا، مولا کون سی نماز بہتر ہے؟ کہ جس کا قنوت لمبا ہو یا جس کا سجدہ لمبا ہو. تو مولانا نے بات دو کی تھی، دعا اور سجدہ. بھئی ہم جب قنوت کی بات کرتے ہیں، قنوت ہے کیا؟ دعا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر اس کا سجدہ کا یہی دو حالتیں ہیں سبحان اللہ، جب بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے. جزاک اللہ. اس لیے عزت نفس اجازت نہیں دیتی، سنیے گا عزیز، عزت نفس اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی کے آگے ایک ہاتھ پھیلاؤں اور سراپا سائل بن کے دونوں ہاتھ اپنے بلند کر کے مانگ رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ، اپنے تکبر کا خاتمہ کر دیا اس نے. پھر سجدے میں جاتا ہے تو سبحان رب العالی و بحمدہ کہہ کر پھر اس کی عظمت کا اعلان کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پسند کرتا،
یہاں جب جھکتا ہے تو اپنے ساتوں اعضاء کو زمین پر رکھ دیتا ہے سبحان اللہ. واہ اور اس کے بعد کہتا ہے پروردگارا میری بندگی اگر تجھے قبول ہے میں گھٹنوں کے بل جھکا ہوا ہوں, میں نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے بھی زمین پر رکھ دیے ہیں, میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی رکھ کے اپنی فقیری, اپنی ضعیفی, اپنی کمزوری, اپنی مسکین و مستکین ہونے کا اعلان کر دیا ہے, اور میں نے اپنی پیشانی بھی جھکا دی ہے, سب جھکا دیا کہ تو بلند ہے, اور 2 سجدے کروا کے بتا دیا کہ سنو تمہاری ابتدا بھی مٹی سے ہے, انتہا بھی مٹی میں. جزاک اللہ. واہ واہ. اور درمیان میں کیونکہ ہمارا موضوع جو تھا اسی موضوع پر, کیونکہ آپ نے کہا یہ آخری سوال ہے, بھئی یہیں پر تمام کرتے ہوئے, تو درمیان میں ہم سے کہا 2 سجدوں کے درمیان کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. ماہ مبارک رمضان استغفار کا مہینہ ہے, لیکن عام طور پہ ہم نماز جماعت جب پڑھی جاتی تو کہتے ہیں سب سے پہلے آج کل مغرب عشاء میں استغفار کو ہی ختم کریں, جس مہینے میں سب سے زیادہ حکم ہے. جی جی جی. اب وہ جو ہے درمیان میں استغفار. تو اگر 2 سجدے 2 زندگی کے کونے کا اعلان کر رہے ہیں, ابتدا مٹی سے اختتام مٹی پر, تو درمیان میں استغفار اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ پوری حیات اپنے رب سے توبہ کرتے رہو, استغفار کرتے رہو. اور روایات میں ہے کہ مومن اگر ایک گناہ کرتا ہے تو اس گناہ پر استغفار فوراً کر لیتا ہے, دیر نہیں کرتا, اور اگر کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد گناہ بھی نہیں کرتا, جو میں نے شروع میں ڈیفینیشن اور شرائط کنڈیشنز بیان کی. اس کے بعد 5ویں امام فرماتے برسوں بعد جب اسے وہ گناہ یاد آتا ہے تو پھر استغفار کرتا ہے. تو خداوند تعالیٰ اس مہینے میں ہماری دعاؤں کو قبول کرے, ہمارے سجدوں کو قبول کرے, ہماری استغفار کو قبول کرے, کہ الہی قلبی محجوب ہوں و نفسی معیوب و عقلی مغلوب جزاک اللہ. جزاک و ہوائی غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر و لسانی مقر بالذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب یا علام الغیوب یا کاشف الکروب اغفر ذنوبی کلہا بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین یا غفار یا غفار یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم. بہت بہت شکریہ. آگے میں لاسٹ میں چاہوں گا جو لوگ اہل بیت ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, ریگولر سپورٹ کرتے ہیں, جو دیکھتے ہیں چینل کو ہر لحاظ سے سپورٹ کرتے ہیں, ان کے لیے تمام ناظرین کے لیے آپ دعا کرا دیں تاکہ انشاءاللہ خدا سلامت رکھے. مگر ایک حدیث پیش کر دوں مولا متقیان کے سامنے ہے, تاکہ اب تک جنہوں نے توبہ نہیں کیا وہ توبہ کر لیں, ہم سب توبہ کر لیں. مولا متقیان خدا کی قسم اس ذات کا نام ہے جو چاہتا ہے, وہ ہستی وہ چاہتی ہے, وہ خدا کا پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ ہے. مولائے کل, مولائے کائنات, کائنات کے مولا فرماتے ہیں لو ان الناس حین عصوا تابوا واستغفروا اللہ اکبر. جب انسان گناہ کرتا ہے, خطا کرتا ہے, تابو واستغفروا, اسی وقت اگر وہ توبہ کر لے, استغفار کر لیں, تو کیا فائدہ ہوگا؟ فرماتے ہیں لم يعذبوا ولم يهلكوا, عذاب سے ہی بچ جائے گا, ہلاکت سے ہی بچ جائے گا. سبحان اللہ. تو ہلاکت سے بچنا ہے تو توبہ کیجئے, عذاب الہی سے بچنا ہے تو توبہ کیجئے. آئیے بارگاہ پروردگار میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما لے, ہماری توبہ کو قبول فرما لے. پروردگار جو حضرات کار خیر, چیریٹی, نیکیاں, غربا, مساکین, ابن سبیل کی مدد کرتے ہیں, ان کی مدد, ان کے اس تعاون کو قبول و مقبول فرما. خصوصی طور پر جو اہل بیت چینل کی مدد کرتے ہیں, خدا ان سب کی تو مدد فرما, ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما, ان کی مغفرت فرما, جوار معصومین میں مقام عنایت فرما, حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ جب مولا کا ظہور ہو, مولا ہم سب کو اپنے ناصرین میں اور معاونین میں شمار کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آغا صاحب, آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا, بہت بہت شکر گزار ہیں اہل بیت ٹی وی کی طرف سے, ہماری طرف سے. بہت بہت شکریہ. ناظرین اس پروگرام کا وقت یہیں پہ ختم ہوا. اپنی دعاؤں میں اہل بیت ٹی وی کو ضرور یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.